السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور شہزادی راج ہنس۔ امرو عیار امیر حمزہ کے دربار میں بیٹھا سردار امیر حمزہ کی باتیں سن رہا تھا۔ سردار امیر حمزہ طلیسم ہوشربا پر نئے حملے کا منصوبہ بنا رہے تھے اور اس کے لشکر کے سالار اس سلسلے میں مختلف تجویزیں پیش کر رہے تھے، لیکن کوئی بات طے نہ ہو رہی تھی، کیونکہ سردار امیر حمزہ کو اطلاع ملی تھی کہ طلیسم ہوشربا کے شہنشاہ نے طلیسم ہوشربا کی حدود سے باہر کہیں جادوگروں کی فوج تیار کرنا شروع کر دی ہے، تاکہ جب سردار امیر حمزہ طلیسم ہوشربا پر حملہ کرے تو یہ فوج اسے پیچھے سے گھیر لے۔ اس طرح سردار امیر حمزہ کا لشکر دونوں طرف سے گھیرے میں آ کر شکست کھا جائے گا۔ جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ شہنشاہ افراسیاب نیا لشکر کہاں تیار کر رہا ہے، اس وقت تک صحیح تجویز نہیں سوچی جا سکتی۔ شہزادہ اسد نے، جو فوج کے ایک حصے کا سالار بھی تھا، منہ بناتے ہوئے کہا، ہمیں طلیسم ہوشربا پر حملے سے پہلے اس نئی فوج کا خاتمہ کرنا ہوگا، ورنہ ہمیں شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دوسرے سالار نے کہا، لیکن جو اطلاعات ہمیں ملی ہیں اس کے مطابق تو یہ لشکر انتہائی خفیہ مقام پر تیار کیا جا رہا ہے اور اس مقام کے گرد دائرہ سامری ڈال دیا گیا ہے۔ اس دائرے کو نہ کوئی توڑ سکتا ہے اور نہ کوئی اندر جا سکتا ہے۔ سردار امیر حمزہ نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، آخر کوئی تو اندر آتا جاتا ہوگا۔ امرو عیار نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، ارے ہاں، ایک عورت اس دائرے میں آ جا سکتی ہے، وہ ملک نایان کی شہزادی ہے اور اس کی شادی اس نئے لشکر کے سپہ سالار کناج سے ہونے والی ہے۔ کناج ملک مارکلا کا شہزادہ ہے اور شہزادے کناج کے متعلق مشہور ہے کہ وہ لڑائی بھڑائی میں اتنا ماہر ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے شہنشاہ افراسیاب نے شہزادہ کناج کو اس نئی فوج کا سپہ سالار بنایا ہے، وہی اس فوج کو ترتیب بھی دے رہا ہے۔ سردار امیر حمزہ نے کہا، تو کیا شہزادہ کناج جادوگر ہے؟ شہزادہ اسد نے پوچھا۔ نہیں، وہ جادوگر نہیں ہے، لیکن نایان اور مارکلا دونوں طلیسم ہوشربا کے دوست ملک ہیں۔ دراصل اس بار شہنشاہ افراسیاب نے یہ سوچا ہے کہ فوج ایسی ہونی چاہیے جو صرف جادو کرنا ہی نہ جانتی ہو بلکہ لڑنے بھیڑنے میں بھی ماہر ہو۔ سردار امیر حمزہ نے بتایا، مگر سردار، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ نایان کی شہزادی اس دائرے کو کیسے پار کرتی ہے؟ امرو عیار نے پوچھا۔ ہاں، اس کے متعلق میرے پاس اطلاع موجود ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے اسے جادو کے 4 راج ہنس دیے ہیں جو اس کی ڈولی کو اٹھا کر اڑتے ہیں، اور اس ڈولی کے ذریعے ہی جادو کے اس دائرے کو پار کیا جا سکتا ہے۔ سردار امیر حمزہ نے کہا، او سردار، پھر اگر آپ حکم کریں تو میں اس مہم پر جاؤں؟ امرو عیار نے خوش ہوتے ہوئے کہا، تم وہاں جا کر کیا کرو گے؟ تم پوری فوج کے خلاف تو نہیں لڑ سکتے، اور پھر تم اس دائرے کو کیسے پار کرو گے؟ سردار امیر حمزہ نے حیران ہو کر کہا، سردار، آپ نے امرو عیار کو کبھی اہمیت نہیں دی، ورنہ امرو عیار میں اتنی صلاحیتیں ہیں کہ وہ ایک فوج تو کیا، پورے طلیسم ہوشربا کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ امرو عیار نے سینہ پھلاتے ہوئے کہا، لیکن کیسے؟ کچھ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ سردار امیر حمزہ نے کہا، سردار، عیاری اسی کا نام ہے کہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، رنگ چوکھا آئے۔ آپ تو فوج کا مقابلہ طاقت تیر تلوار سے کرتے ہیں، جبکہ میں ان کا مقابلہ عیاری سے کروں گا۔ آپ کو تو علم ہے کہ جب فوج کو تربیت دی جاتی ہے تو فوج کے قانون کے مطابق ایک بڑا کھانا ہوتا ہے، سب تربیت پانے والے اکٹھے کھانا کھاتے ہیں۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، ہمیں معلوم ہے، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ سردار امیر حمزہ نے حیران ہو کر پوچھا، میں اس کھانے میں ایسا زہر ملا دوں گا کہ سارے فوجی اسے کھاتے ہی مر جائیں گے۔ اللہ اللہ، خیر صلاح، امرو عیار نے کہا، بہت اچھی ترکیب ہے سردار، لاجواب ترکیب ہے۔ شہزادہ اسد نے خوش ہوتے ہوئے کہا، نہیں، یہ بزدلی ہے، اور کسی فوجی کو زہر دے کر مارنا ہمارے دین میں جائز نہیں ہے، اس لیے میں اس ترکیب کے خلاف ہوں، کوئی اور ترکیب سوچو۔ سردار امیر حمزہ نے غصیلے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، چلو ایسے نہ صحیح، میرے پاس ہزاروں ترکیبیں ہیں، جو بھی وہاں ٹھیک نظر آئی استعمال کروں گا۔ امرو عیار نے کہا، لیکن تم اندر کیسے جاؤ گے؟ سردار امیر حمزہ نے کہا، سردار، آپ کو تو علم ہے کہ میرے پاس چادر سلیمانی ہے، میں وہ چادر پہن کر اس ڈولی کا ایک پایا پکڑ کر لٹک جاؤں گا، اس طرح کسی کو نظر آئے بغیر میں ڈولی کی مدد سے دائرہ پار کر جاؤں گا۔ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ امرو عیار نے کہا،
اور سردار امیر حمزہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اسے شاید یہ ترکیب بے حد پسند آئی تھی۔ خوب، بہت خوب، واقعی تم عیار زماں ہو۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس کتنی دولت جمع ہو چکی ہے؟ سردار امیر حمزہ نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ دولت اور میرے پاس؟ سردار آپ مجھے غریب سے کیوں مذاق کرتے ہیں؟ امرو عیار نے فوراً منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنی دولت کا کبھی اقرار نہ کرتا تھا، اور پھر سردار امیر حمزہ کے سامنے تو وہ اقرار کر ہی نہ سکتا تھا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ اگر سردار کو اس کی بے پناہ دولت کا پتہ چل گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ دولت شاہی خزانے میں جمع کرانے کا حکم دے دے۔ سچ کہہ رہے ہو؟ تمہارے پاس بالکل کوئی رقم نہیں ہے؟ سوچ لو، سردار امیر حمزہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں حضور، بس معمولی سی رقم ہوگی جو کسی کی تار شمار میں بھی نہیں آتی۔ امرو عیار نے فوراً ہی جواب دیا۔ اندازاً کتنی ہوگی؟ دیکھو سچ سچ بتانا، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ سردار امیر حمزہ نے غور سے امرو عیار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سردار آپ سے بھلا میں جھوٹ بول سکتا ہوں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، صرف 4-5 ہزار دینار ہوں گے۔ امرو عیار نے جواب دیا۔ ان 4-5 ہزار دیناروں کا اقرار بھی اس نے اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ دربار میں دوسرے لوگوں کے سامنے بالکل مفلس نہ ہونا چاہتا تھا۔ اور ہیرے جواہرات ان کی کتنی تعداد ہے؟ سردار امیر حمزہ نے پوچھا۔ آخر سردار آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ امرو عیار نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ اب اسے خطرہ سا محسوس ہونے لگا تھا۔ تمہارے فائدے کے لیے ہی پوچھ رہا ہوں، سوچ کر جواب دینا۔ ہم نے بھی کئی بار تمہیں ہیرے جواہرات کے ہار بخشے ہیں، سردار امیر حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ سردار میرے اخراجات بھی تو ہیں، خرچ ہو جاتے ہیں، بس یہی اب 100 کے قریب چھوٹے موٹے ہیرے ہوں گے۔ امرو نے بڑا معصوم سا لہجہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے تو سنو، اگر تم اس مہم میں کامیاب لوٹو گے تو ہم تمہاری دولت کو دگنا کر دیں گے۔ یہ ہماری طرف سے انعام ہوگا، یعنی 5,000 دینار تمہارے پاس ہیں تو 5,000 دینار تمہیں انعام میں دیے جائیں گے۔ 100 ہیرے تمہارے پاس ہیں تو 100 ہیرے تمہیں اور دیے جائیں گے، سردار امیر حمزہ نے جواب دیا۔ اور امرو بری طرح سر پیٹنے لگا کہ اس سے کتنی بڑی غلطی ہوئی۔ سردار سردار، امرو نے چیختے ہوئے کہا۔ بس جو کہہ دیا ٹھیک ہے، اب ہمارے سامنے یہ نہ کہنا کہ تم نے ہمارے سامنے جھوٹ بولا ہے، ورنہ ہم تمہیں اس جھوٹ کی بھی سزا دے سکتے ہیں، سردار امیر حمزہ نے سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے سردار، میری قسمت ہی خراب ہے، آپ کم از کم مجھے پہلے بتا دیتے۔ بہرحال مجھے آپ سے پوری امید ہے کہ آپ اعلان کردہ انعام سے زیادہ ہی دیں گے، امرو نے عیاری سے جواب دیتے ہوئے کہا، اور سردار امیر حمزہ اس کی چالاکی پر بے اختیار ہنس پڑے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم پوری ہمت سے کام کرو، اس کے علاوہ بھی تمہیں انعام دیا جائے گا، سردار امیر حمزہ نے کہا، اور امرو خوش ہو گیا۔ لیکن سردار اب اس جگہ کا کیسے پتہ چلے گا؟ ارے ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس شہزادی راج ہنس کے ملک میں پہنچ جاؤں اور وہاں سے اس کی ڈولی سے لٹک کر چلا جاؤں، امرو عیار نے کہا۔ بہت خوب، واقعی بہت عمدہ ترکیب سوچی ہے تم نے، تم واقعی انعام کے حقدار ہو، اور یہ شہزادی کا نام بھی تم نے خوب رکھا ہے، شہزادی راج ہنس، سردار امیر حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ پورا دربار ہنس پڑا۔ سردار کچھ پیشگی تو ہو جائے تاکہ شگون اچھا رہے، امرو عیار نے کہا، اور سردار امیر حمزہ نے ہنستے ہوئے اپنے گلے سے ہیرے جواہرات کا قیمتی ہار اتار کر امرو عیار کی طرف پھینک دیا۔ امرو نے بڑی پھرتی سے وہ ہار پکڑا اور اسے زنبیل میں ڈالا، اور پھر اس نے اٹھ کر باقاعدہ سردار امیر حمزہ کو جھک کر سلام کیا۔ مجھے اجازت ہے سردار، امرو عیار نے کہا۔ ہاں، فی امان اللہ، ہم تمہاری طرف سے خوشخبری کے منتظر رہیں گے، سردار امیر حمزہ نے کہا، اور امرو عیار سلام کر کے دربار سے باہر نکل آیا۔ دربار سے آ کر اس نے اپنی تیاری شروع کر دی، اور پھر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے شہزادی راج ہنس کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہنشاہ افراسیاب اپنے محل کے خاص کمرے میں بیٹھا خوبصورت کنیزوں کا ناچ دیکھ رہا تھا کہ ایک دربان اندر آیا اور شہنشاہ کے سامنے رکوع کے بل جھک گیا۔ کیا بات ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ حضور، شملاخ جادوگر بازیابی کی اجازت چاہتا ہے، دربان نے اسی طرح جھکے جھکے انداز میں کہا۔ شملاخ جادوگر؟ او، وہ یہاں کیسے آ گیا؟ اسے تو ہم نے سردار امیر حمزہ کے لشکر میں مخبری کے لیے بھیجا تھا،
ضرور وہ کوئی اہم خبر لے آیا ہوگا، بھیجو اسے۔ شہنشاہ افراسیاب نے چونکتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے ناچتی ہوئی کنیزوں کو جانے کا اشارہ کیا، اور کنیزیں جھک جھک کر سلام کر کے ایک اور دروازے سے غائب ہو گئیں۔ اسی لمحے ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ وہ چہرے مہرے اور انداز سے جادوگر کی بجائے کوئی دکاندار لگتا تھا۔ اس نے اندر آ کر شہنشاہ کے سامنے جھک کر سلام عرض کیا۔ شملاخ جادوگر، کہو کیا بات ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے نرم لہجے میں کہا، حضور، ایک اہم اطلاع آپ کے حضور پہنچانی تھی، اس لیے آپ کے آرام میں مخل ہوا ہوں۔ شملاخ جادوگر نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ بولو، کیا کہتے ہو؟ کیسی اطلاع؟ شہنشاہ افراسیاب نے چونک کر پوچھا۔ حضور کا اقبال بلند ہو، حضور نے مجھے سردار امیر حمزہ کے لشکر میں مخبری کے لیے بھیجا تھا۔ شملاخ جادوگر نے دست بستہ ہو کر کہا۔ اس کی آنکھیں بدستور جھکی ہوئی تھیں۔ ہاں، ہمیں معلوم ہے، اور ہم تم سے خوش بھی ہیں، تم بہت کامیاب مخبر ثابت ہو رہے ہو۔ شہنشاہ افراسیاب نے جواب دیا، حضور کی نوازش ہے، میں سردار امیر حمزہ کے دربانوں میں شامل ہو گیا ہوں اور ہر وقت دربار میں رہتا ہوں۔ آج حضور، سردار امیر حمزہ نے دربار میں اس بات کا مشورہ کیا کہ اسے خفیہ اطلاعات ملی ہیں کہ شہنشاہ افراسیاب کسی خفیہ جگہ جادوگروں کی نئی فوج تیار کر رہا ہے جسے مارکلا کا شہزادہ کناج تربیت دے رہا ہے۔ شملاخ جادوگر نے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ سردار امیر حمزہ کو اس بات کی اطلاع کیسے مل گئی؟ یہ منصوبہ تو ہم نے انتہائی خفیہ رکھا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب چونک کر سیدھا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ غیظ و غضب کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ حضور، اسے مکمل اطلاعات حاصل ہیں کہ اس جگہ کے گرد ایک ایسا دائرہ ہے جسے پار نہیں کیا جا سکتا، اور صرف ملک نایان کی شہزادی جو اپنے منگیتر شہزادہ کناج سے ملنے جاتی ہے اسے پار کر سکتی ہے، اور شہزادی بھی اس طرح اسے پار کر سکتی ہے کہ جب اس کی ڈولی کو جادو کے 4 راج ہنس اڑا رہے ہوں۔ شملاخ جادوگر نے جواب دیا، او، پھر باقی کیا رہا؟ ہر چیز کا تو اسے علم ہو گیا۔ شہنشاہ افراسیاب نے سر پیٹتے ہوئے کہا، صرف اس جگہ کا سردار امیر حمزہ کو علم نہ ہو سکا ہے جہاں یہ فوج تربیت پا رہی ہے۔ شملاخ جادوگر نے کہا، اور شہنشاہ افراسیاب کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ او، یہی تو اصل بات ہے۔ اگر اس بات کا اسے علم نہیں ہو سکا تب کوئی حرج نہیں، وہ لاکھ سر پیٹتا رہے، اسے اس جگہ کا کبھی علم نہ ہو سکے گا۔ شہنشاہ افراسیاب نے خوش ہو کر کہا، مگر حضور، اس نے اس جگہ کو تلاش کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے، اور اصل بات پوچھیں تو یہ طریقہ اس نے نہیں بلکہ عمرو عیار نے سوچا ہے۔ شملاخ جادوگر نے کہا، عمرو عیار نے؟ کیا وہ بھی دربار میں موجود تھا؟ شہنشاہ افراسیاب عمرو عیار کا نام سن کر بری طرح چونک پڑا۔ ہاں سردار، وہ نہ صرف وہاں موجود تھا بلکہ اب وہ اس جگہ کو تلاش کرنے اور اس فوج کا خاتمہ کرنے کے لیے چل پڑا ہے۔ شملاخ جادوگر نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، لیکن جب کسی کو اس جگہ کا بھی علم نہیں تو وہ وہاں پہنچے گا کیسے؟ اور پھر اتنی بڑی فوج کا مقابلہ وہ مسخرہ عمرو عیار کیسے کر سکتا ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، حضور، پہلی بات کا جواب تو یہ ہے کہ عمرو عیار پہلے ملک نایان جائے گا اور پھر شہزادی کی ڈولی پکڑے گا۔ اس کے پاس چادر سلیمانی ہے جس کی وجہ سے وہ کسی کو نظر نہ آئے گا۔ اس طرح وہ ڈولی سے لٹک کر اس دائرے کو پار کر جائے گا۔ یہ طریقہ عمرو عیار نے سوچا تھا کہ اس طرح اس جگہ کا بھی پتہ چل جائے گا اور جادو کا دائرہ بھی پار کر جائے گا۔ اور جہاں تک آپ کی آخری بات کا تعلق ہے، عمرو عیار نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ وہ فوج کے بڑے کھانے میں زہر ملا دے گا۔ یہ کھانا کھا کر ساری فوج ہلاک ہو جائے گی۔ شملاخ نے کہا، او، یہ نامراد عمرو عیار بلا کا ذہن رکھتا ہے۔ او، کتنا اچھا طریقہ ڈھونڈا ہے اس نے، ہمیں تو اس بات کا خیال تک نہ آیا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، حضور، سردار امیر حمزہ نے عمرو عیار کی زہر والی تجویز سے اتفاق نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح فوجیوں کو مارنا بزدلی ہے، جس پر عمرو عیار نے وعدہ کیا کہ وہ یہ ترکیب استعمال نہیں کرے گا، اور کہا کہ اس کے پاس سینکڑوں ترکیبیں ہیں، جو بھی سمجھ میں آئے گی استعمال کرے گا۔ چنانچہ سردار امیر حمزہ نے اسے انعام کا وعدہ کر کے مہم پر بھیج دیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ کو یہ اطلاع دے سکوں۔ شملاخ جادوگر نے کہا، بہت خوب، تم نے واقعی بہت اہم اطلاعات دی ہیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، اور اس نے زور سے تالی بجائی۔
دوسرے لمحے ایک کنیز اندر آ کر شہنشاہ کے سامنے جھک گئی۔ ہمارے خزانے کے وزیر کو حاضر کرو، شہنشاہ نے کہا، اور کنیز تیزی سے چلتی ہوئی باہر چلی گئی۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ میں ملک نایان کی شہزادی کو شہزادہ کناج سے ملنے سے منع کر دیتا ہوں۔ جب وہ جائے گی ہی نہیں تو عمرو عیار وہاں تک پہنچ ہی نہ سکے گا، شہنشاہ افراسیاب نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دروازے سے ایک بوڑھا آدمی اندر داخل ہوا اور شہنشاہ کے سامنے جھک کر آداب بجا لایا۔ خزانے کے وزیر شملاخ جادوگر انتہائی اہم اطلاعات لے کر آیا ہے، ہم اسے انعام دینا چاہتے ہیں۔ اسے ہمارے شاہی خزانے میں لے جاؤ اور جس قدر ہیرے جواہرات یہ خود اٹھا سکے اٹھا کر لے جائے، اسے اجازت ہوگی، شہنشاہ نے کہا، اور شملاخ جادوگر نے خوشی کے مارے شہنشاہ کے سامنے جھک کر بار بار سلام کرنا شروع کر دیا، اور پھر وہ شہنشاہ سے اجازت لے کر خزانے کے وزیر کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ شہنشاہ افراسیاب ان کے جانے کے بعد کچھ دیر بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے زور سے زمین پر پیر مارا۔ دوسرے لمحے زمین پھٹی اور اس میں سے سونے کی بنی ہوئی ایک خوبصورت سی پری باہر آئی۔ سونے کی پری شہنشاہ کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہے۔ سونے کی پری نے بڑی باریک سی آواز میں کہا، سونے کی پری فوراً جاؤ اور دانش مند کو ہمارے پاس لے آؤ، ہم اس سے مشورہ لینا چاہتے ہیں۔ شہنشاہ نے اسے حکم دیا اور پری سلام کرتی ہوئی دوبارہ زمین میں غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد زمین ایک بار پھر پھٹی اور پھر سونے کی پری دوبارہ نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی سی انسانی کھوپڑی تھی۔ اس نے بڑے ادب سے کھوپڑی شہنشاہ کے قدموں میں رکھ دی اور خود واپس غائب ہو گئی۔ دانش مند، اصل روپ میں آ جاؤ، ہم تم سے ایک اہم مشورہ کرنا چاہتے ہیں، شہنشاہ افراسیاب نے کھوپڑی کو دیکھتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے کھوپڑی زمین پر اچھلنے لگی اور اس پر تیزی سے نئی کھال چڑھنے لگی۔ آنکھیں بن گئیں، سر پر سفید رنگ کے بڑے بڑے بال ابھر آئے، اور پھر کھوپڑی تیزی سے ہوا میں اچھلی اور دوسرے لمحے اس کے نیچے ایک پورا جسم نمودار ہو گیا، ایک انتہائی بوڑھے آدمی کا جسم، اور پھر بوڑھے کی مردہ آنکھوں میں یکلخت زندگی کی چمک ابھر آئی اور وہ شہنشاہ کے سامنے جھک گیا۔ بوڑھا دانش مند شہنشاہ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ بوڑھے نے کمزور سی آواز میں کہا، دانش مند، تم پورے طلسم ہوشربا کے سب سے عقل مند آدمی ہو، ہمیں مشورہ دو، شہنشاہ نے کہا، اور پھر اس نے شملاخ جادوگر کی بتائی ہوئی ساری باتیں اس بوڑھے کے سامنے دہرا دیں۔ آپ نے کیا سوچا ہے شہنشاہ؟ بوڑھے نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ ہم نے سوچا ہے کہ ملک نایان کی شہزادی کو شہزادہ کناج سے ملنے سے روک دیں گے، شہنشاہ نے جواب دیا، لیکن حضور آپ کو علم ہے کہ شہزادہ کناج اپنی منگیتر سے ملے بغیر اداس ہو جاتا ہے، اور اداس آدمی فوج کی اچھی طرح تربیت نہیں کر سکتا، اور پھر آپ نے اس سے وعدہ کر رکھا ہے کہ جب تک فوج مکمل طور پر تیار نہیں ہو جاتی شہزادی اپنے منگیتر سے ملنے روز آیا کرے گی، اور شہنشاہ اپنا کیا وعدہ توڑ نہیں سکتے۔ بوڑھے دانش مند نے کہا، او، اس بات کا تو ہمیں خیال ہی نہیں آیا تھا، واقعی ہم اپنا وعدہ نہیں توڑ سکتے، اور شہزادہ بھی اپنی منگیتر سے ملے بغیر فوج کی تربیت اچھی طرح نہ کر سکے گا۔ تم بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شہنشاہ نے پریشان ہو کر کہا، حضور اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دائرے کے گرد جادوگروں کا پہرا لگا دیں، طاقتور جادوگروں کا، ان جادوگروں کا جن کے پاس شمکمک جادو ہو۔ شمکمک جادو جاننے والوں کو چادر سلیمانی کے باوجود عمرو عیار نظر آ جائے گا، جبکہ عمرو عیار یہ سمجھ رہا ہوگا کہ وہ چادر سلیمانی کی وجہ سے کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ چنانچہ جیسے ہی عمرو عیار نظر آئے وہ جادوگر اس کو زندہ جلا دیں، اس طرح سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ بوڑھے دانش مند نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، شمکمک جادو، یہ جادو تو صرف ایک جادوگر کو آتا ہے، غربان جادوگر کو، اور وہ ویسے بھی انتہائی طاقتور جادوگر ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، تو کوئی بات نہیں حضور، ایک ہی کافی ہے۔ ظاہر ہے شہزادی نایان ایک ہی راستے پر اڑتی ہوئی اپنے منگیتر سے ملنے آتی ہوگی، اسی راستے پر غربان جادوگر کا پہرا لگا دیں۔ بوڑھے دانش مند نے جواب دیا، او واقعی یہ سب سے اچھی تجویز ہے۔ عمرو عیار واقعی یہ سمجھ رہا ہوگا کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، اس لیے وہ مطمئن ہوگا، اور غربان جادوگر اسے اطمینان سے جلا ڈالے گا، اور پھر چونکہ عمرو عیار بلندی پر ہوگا وہ فوری طور پر غربان جادوگر کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گا۔ واقعی یہ بہت اچھی تجویز ہے، اس طرح ہمارے دو مقصد حل ہو جائیں گے، ایک تو طلسم ہوشربا کا سردار امیر حمزہ کے بعد سب سے بڑا دشمن
عمرو عیار کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور دوسرا ہماری فوج بھی مضبوط ہو جائے گی۔ بہت خوب، تم واقعی طلیسم ہوش ربا کے سب سے زیادہ عقل مند ہو۔ ہم تمہیں انعام دینا چاہتے ہیں، بولو کیا انعام مانگتے ہو؟ شہنشاہ افراسیاب نے خوش ہو کر کہا، حضور مجھے تو مرے ہوئے سینکڑوں سال ہو گئے ہیں، یہ تو آپ کی طاقت ہے کہ میں دوبارہ زندہ ہو جاتا ہوں۔ میں انعام کا کیا کروں گا؟ البتہ اگر آپ چاہیں تو ایک انعام دے سکتے ہیں۔ بوڑھے دانش مند نے کہا، بولو کیا انعام چاہتے ہو؟ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، حضور مجھے کچھ عرصے کے لیے اس طرح قائم رکھیں، یعنی زندہ رکھیں، تاکہ میں ایک بار پھر دنیا کے مزے لوٹ سکوں۔ بوڑھے دانش مند نے جواب دیا، او لیکن تمہیں تو معلوم ہے کہ اس طرح زندہ کرنے والی طاقت صرف تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، اس کا وقت مقرر ہے، ختم ہوتے ہی تم بھی دوبارہ کھوپڑی میں تبدیل ہو جاؤ گے۔ شہنشاہ نے جواب دیا، حضور مجھے معلوم ہے کہ یہ وقت ایک پہر ہے، چلو آپ ایک پہر تو پورا کرنے دیں۔ بوڑھے دانش مند نے کہا، ٹھیک ہے، ہماری طرف سے اجازت ہے، تم ایک پہر تک زندہ رہ سکتے ہو اور جس قدر دنیا کے مزے لوٹ سکتے ہو لوٹ لو۔ شہنشاہ نے ہنستے ہوئے کہا، حضور کا اقبال بلند ہو، مجھے اجازت؟ بوڑھے دانش مند نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ہاں تم جا سکتے ہو۔ شہنشاہ نے کہا اور بوڑھا شہنشاہ کو سلام کر کے تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ شہنشاہ افراسیاب نے بوڑھے کے جاتے ہی دونوں پیر بیک وقت زمین پر مارے۔ دوسرے لمحے زمین پھٹی اور ایک چھوٹا سا تھیلا باہر آ گیا۔ سامری کا تھیلا شہنشاہ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے۔ تھیلے کے منہ سے آواز بلند ہوئی، سامری کے تھیلے، ظلمات میں رہنے والے جادوگر غربان کو فوراً ہمارے حضور پیش کرو۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، زندہ یا مردہ، کس طرح حاضر کیا جائے؟ سامری کے تھیلے نے پوچھا۔ زندہ، شہنشاہ افراسیاب نے کہا، اور تھیلا دوبارہ زمین میں غائب ہو گیا۔ اب شہنشاہ افراسیاب مطمئن ہو گیا تھا۔ اسے بوڑھے دانش مند کا مشورہ بے حد پسند آیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ غربان جادوگر یہ کام آسانی سے کر لے گا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ عمرو عیار کا خاتمہ ہو جائے گا، جو آج تک سب کے لیے مصیبت بنا ہوا تھا۔ عمرو عیار گھوڑے پر سوار تیزی سے منزلیں مارتا ملک نایان کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ وہ چونکہ ایک بار پہلے بھی ملک نایان جا چکا تھا، اس لیے اسے راستے کا علم تھا۔ تقریباً 8 دن تک مسلسل سفر کرنے کے بعد وہ آخر کار ملک نایان کی سرحد میں داخل ہو گیا۔ نایان بہت سرسبز و شاداب ملک تھا۔ وہاں کے لوگ بے حد خوشحال تھے اور ہر وقت کھیل تماشوں میں مصروف رہتے تھے۔ عمرو عیار جب شہر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ جگہ جگہ مجمع لگا ہوا ہے، مداری اور جادوگر اپنا اپنا تماشا دکھا رہے ہیں۔ عمرو عیار یہ تماشا دیکھتا ہوا سیدھا ایک سرائے میں چلا گیا۔ اس نے گھوڑا استبل میں باندھا اور پھر کمرہ لینے کے لیے وہ سرائے کے مالک کے پاس پہنچ گیا۔ تم کہاں سے آئے ہو اجنبی؟ سرائے کے مالک نے پوچھا۔ میں عمرستان کا شہزادہ ہوں اور یہاں تفریح کے لیے آیا ہوں۔ میرا نام شہزادہ عمرو ہے۔ عمرو عیار نے سینہ پھلاتے ہوئے کہا، عمرستان؟ یہ ملک کہاں ہے؟ سرائے کے مالک نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ غور سے عمرو عیار کو دیکھ رہا تھا۔ یہ طلیسم ہوش ربا کا حلیف ملک ہے اور شمالی سمت میں واقع ہے۔ عمرو عیار نے جان بوجھ کر کہا، کیونکہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ ملک بھی طلیسم ہوش ربا کا حلیف ہے۔ او اچھا، لیکن تمہاری شکل و صورت تو شہزادوں جیسی نہیں ہے، تم تو مجھے سبزی بیچنے والے لگتے ہو۔ سرائے کے مالک نے ہنستے ہوئے جواب دیا، خبردار، ہماری توہین کرنے والا زندہ نہیں رہ سکتا، اے نابکار۔ عمرو عیار نے تیزی سے اپنی کمر سے بندھی ہوئی تلوار کھینچتے ہوئے کہا۔ تلوار خاصی بھاری تھی، اس لیے عمرو عیار کا ہاتھ کانپنے لگا تھا۔ اچھا جناب، اچھا، گستاخی معاف شہزادہ صاحب، ویسے آپ کے شایان شان کمرہ میری سرائے میں تو نہیں ہے، آپ کو تو شاہی محل میں رہنا چاہیے۔ سرائے کے مالک نے عمرو کا تلوار والا ہاتھ کانپتے ہوئے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اور عمرو نے جلدی سے تلوار واپس نیام میں ڈال لی۔ وہ دل ہی دل میں شکر پڑ رہا تھا کہ اسے اور زیادہ دیر تک بھاری تلوار نہیں اٹھانی پڑی، ورنہ وہ اس کے ہاتھ سے یقیناً گر پڑتی اور اس کی شہزادگی کا سارا بھرم کھل جاتا۔ ہم جان بوجھ کر شاہی محل میں نہیں جا رہے، ورنہ ہمیں یقین ہے کہ اگر ہماری آمد کی اطلاع بادشاہ سلامت تک پہنچ جائے تو وہ فوراً ہمارے استقبال کے لیے شاہی محل سے باہر آ جائیں۔ بہرحال تم زیادہ باتیں نہ بناؤ،
ہمیں کمرہ دو تاکہ ہم آرام کریں۔ عمرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور سرائے کے مالک نے اپنے خادم کو بلایا اور اسے عمرو عیار کے ساتھ بھیج دیا۔ کمرہ خاصا آرام دہ تھا۔ عمرو نے منہ ہاتھ دھویا، کپڑے بدلے، پھر خادم سے کھانا منگوا کر کھایا اور بستر پر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس نے زنبیل اتار کر اپنے سرہانے رکھ دی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اسے نیند آ گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد جب دروازہ زور زور سے کھٹکایا جانے لگا تو عمرو عیار ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کون ہے؟ اس نے چیخ کر پوچھا۔ شہزادہ حضور، دروازہ کھولیے، شاہی محل سے پیادہ آیا ہے، باہر سے خادم نے آواز لگائی۔ عمرو عیار پہلے تو نیند کے خمار میں سمجھ ہی نہ سکا کہ خادم کیا کہہ رہا ہے، لیکن جب اسے سمجھ آئی تو وہ چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے ایک طرف رکھی ہوئی پگڑی اپنے سر پر رکھ لی اور زنبیل اٹھا کر بغل کے ساتھ لٹکا لی اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ باہر سرائے کا خادم موجود تھا۔ کیا بات ہے؟ کون آیا ہے؟ ہمیں سونے بھی نہیں دیتے۔ عمرو عیار نے جان بوجھ کر لہجے کو تلخ بناتے ہوئے کہا۔ حضور، شاہی محل سے پیادہ آیا ہے، سرائے کے خادم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اسی لمحے ایک باوردی پیادہ آگے بڑھا اور عمرو عیار کو جھک کر سلام کرنے کے بعد کہنے لگا، حضور، شاہی محل میں یہ خبر پہنچی ہے کہ ملک عمرستان کا شہزادہ عمرو تشریف لائے ہیں، تو بادشاہ سلامت نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں بادشاہ سلامت کی طرف سے آپ تک پیغام پہنچا دوں کہ آپ شاہی مہمان ہیں، اس لیے شاہی محل میں تشریف لائیں، باہر بگی موجود ہے۔ پیادے نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ او شکریہ، ہم بادشاہ سلامت کے بے حد مشکور ہیں، ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ عمرو عیار نے خوش ہو کر کہا۔ وہ تو خود ہی چاہتا تھا کہ کسی طرح شہزادی راج ہنس کے پاس پہنچ جائے تاکہ اس کی ڈولی کے ساتھ لٹک کر وہ دائرہ پار کر سکے۔ چنانچہ وہ کمرے سے نکل کر پیادے کے ہمراہ چلتا ہوا سرائے سے باہر آیا۔ سرائے کے باہر ایک انتہائی خوبصورت بگی موجود تھی۔ ہمارا گھوڑا استبل میں ہے، عمرو عیار نے پیادے سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ بے فکر رہیں شہزادہ حضور، وہ شاہی استبل میں پہنچا دیا جائے گا، پیادے نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور عمرو عیار اچھل کر بگی میں سوار ہو گیا۔ اور پھر بگی پر سوار عمرو عیار تھوڑی دیر بعد ہی شاہی مہمان خانے میں پہنچ گیا۔ اسے ایک انتہائی آرام دہ کمرے میں ٹھہرایا گیا۔ حضور، صبح ناشتے کے بعد بادشاہ سلامت اور شہزادی حضور آپ سے ملاقات فرمائیں گے، پیادے نے اطلاع دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ہماری طرف سے شکریہ ادا کر دو، عمرو عیار نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر دروازہ بند کر کے وہ سو گیا۔ صبح کنیزوں نے اسے اٹھایا اور اسے ایک انتہائی شاندار حمام میں لے گئیں، جہاں عمرو عیار نے غسل کیا۔ اس نے اپنی زنبیل سے ایک انتہائی خوبصورت شاہی پوشاک نکال کر پہنی۔ ایک انتہائی قیمتی ہار اس نے زنبیل سے نکال کر اپنے گلے میں ڈالا، اور ایک 6 کونوں والا دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا اس نے اپنی پگڑی کی کلگی میں لگا دیا۔ اب وہ واقعی شہزادہ نظر آنے لگا تھا۔ انتہائی پرتکلف ناشتہ کرنے کے بعد وہ بادشاہ اور شہزادی سے ملاقات کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے بادشاہ اور شہزادی کو پیش کرنے کے لیے انتہائی قیمتی جواہرات زنبیل سے نکال کر جیبوں میں ڈال دیے، اور زنبیل کو اس نے اندر اپنی بغل کے ساتھ لٹکا لیا اور چگا پہن لیا تاکہ کسی کو نظر نہ آ سکے، کیونکہ اس طرح زنبیل بغل میں لٹکا کر لے جانا شہزادے کی شان کے خلاف تھا۔ اور پھر وہ شاہی بگی میں بیٹھ کر بادشاہ کے کمرہ ملاقات کی طرف بڑھ گیا۔ راستے میں تمام دربار اور مسلح سپاہی اسے جھک جھک کر سلام عرض کرتے رہے، اور عمرو عیار شہزادہ بنا اکڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ جب وہ کمرہ خاص میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ سامنے زرد نگار کرسیوں پر ایک بوڑھا بادشاہ اور اس کے ساتھ والی کرسی پر ایک انتہائی خوبصورت شہزادی بیٹھی ہوئی تھی۔ عمرو عیار چونکہ شاہی آداب سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے وہ آگے بڑھا اور ان دونوں کے سامنے جھک گیا۔ ملک عمرستان کا شہزادہ عمرو بادشاہ سلامت اور خوبصورت شہزادی کے حضور سلام پیش کرتا ہے۔ عمرو عیار نے جان بوجھ کر شہزادی کے لیے خوبصورت کا لفظ استعمال کیا تھا، اور اس کی توقع کے عین مطابق شہزادی کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ آؤ شہزادے، ہمیں تم سے مل کر بے حد خوشی ہوئی ہے، بادشاہ نے کہا، اور عمرو عیار نے جیب سے ایک قیمتی ہیرا نکال کر رومال پر رکھ کر بادشاہ کے سامنے نذرانے کے طور پر پیش کر دیا۔ بادشاہ یہ قیمتی ہیرا دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ عمرو عیار نے پرستان کی شہزادی سے حاصل کردہ انتہائی خوبصورت اور قیمتی ہار شہزادی کے حضور نذرانے کے طور پر پیش کیا، اور شہزادی تو اتنا خوبصورت اور قیمتی ہار دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑی
اس نے عمرو عیار کا بے حد شکریہ ادا کیا اور بادشاہ نے اس کے جواب میں انتہائی قیمتی ہیرے شہزادہ عمرو کو دینے کا اعلان کیا، اور پھر اس نے عمرو کو اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھا لیا اور اس سے عمرستان ملک کے متعلق پوچھنے لگا۔ عمرو عیار نے عمرستان کے حالات کا ایسا دلچسپ نقشہ کھینچا کہ بادشاہ اور شہزادی دونوں بے حد متاثر نظر آنے لگے۔ ابا حضور، ہم نے اپنے منگیتر شہزادہ کناج سے ملنے جانا ہے، ہماری روانگی میں وقت تھوڑا رہ گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم عالی مرتبت شہزادہ عمرو کو اپنے کمرہ خاص میں لے جائیں تاکہ تفصیل سے عمرستان کے حالات سن سکیں۔ ہمیں تو یہ ملک انتہائی اچھا لگا ہے۔ شہزادی نے کہا، شہزادی حضور، ہم آپ کو ملک عمرستان کی سیر کی دعوت دیتے ہیں، اگر آپ ازراہ کرم یہ دعوت قبول کر لیں تو ہمیں بے حد مسرت ہوگی۔ عمرو عیار نے کہا، ہم ضرور جائیں گے، لیکن شہزادہ کناج سے شادی کے بعد جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ تشریف لائیے۔ شہزادی نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر بادشاہ سے رسمی اجازت لے کر عمرو بھی شہزادی کے ساتھ چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک انتہائی خوبصورت کمرے میں پہنچ گئے۔ یہ شہزادی کا خاص کمرہ تھا۔ شہزادی نے عمرو عیار کو بڑی عزت و احترام سے بٹھایا۔ آپ کہاں تشریف لے جاتی ہیں؟ اپنے منگیتر سے ملنے؟ عمرو عیار نے پوچھا۔ او، ہمیں بتانے کی اجازت نہیں ہے، ہمارا منگیتر مارکلا کا شہزادہ کناج ہے، وہ ایک خاص جگہ پر ایک نئی فوج کو تیار کر رہا ہے، ہم روزانہ اس سے ملنے جاتی ہیں، اور آج تو ہمیں شہزادہ کناج نے ایک عجیب و غریب پیغام بھیجا ہے، ہمیں اس پیغام پر حیرت ہے۔ شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا، کون سا پیغام شہزادی حضور؟ عمرو نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، ہمیں پیغام ملا ہے کہ سردار امیر حمزہ کے دربار کا کوئی عیار ہمارے ملک کی طرف آ رہا ہے تاکہ وہ ہماری ڈولی کے ساتھ لٹک کر شہزادہ کناج کے پاس پہنچ سکے اور اس کا خاتمہ کر سکے۔ چنانچہ ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہم جس وقت پہلے سفر پر روانہ ہوتی تھیں اس سے پہلے چل پڑیں اور خصوصی طور پر محتاط رہیں۔ شہزادی نے کہا، او، مگر وہ اتنا احمق کون ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈولی سے لٹک کر جائے؟ وہ تو سب کو نظر آ جائے گا، اور پھر وہ ڈولی سے کیسے لٹک سکتا ہے؟ اسے تو کہار اٹھا کر چلتے ہیں۔ عمرو نے مزید کریدتے ہوئے پوچھا، او، شہزادہ کناج جہاں موجود ہے وہ جگہ یہاں سے بہت دور ہے، اس لیے شہنشاہ افراسیاب نے ازراہ کرم ہمیں 4 راج ہنس عنایت کیے ہیں جو ہماری ڈولی کو اٹھا کر لاتے ہیں، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس عیار کے پاس ایسی چادر ہے جسے پہننے کے بعد وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ شہزادی نے جواب دیا، او، پھر تو وہ آپ کو بھی نظر نہ آئے گا اور نہ ہی شہزادہ کناج کو۔ عمرو نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، اور اسے دراصل حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ عمرو عیار کے متعلق یہ اطلاعات شہزادہ کناج تک کیسے پہنچ گئیں۔ ہاں، لیکن شہنشاہ افراسیاب نے اس کا بندوبست کر دیا ہے، انہوں نے ظلمات کے انتہائی طاقتور جادوگر کو بلا کر اس کو سرحد پر بھیج دیا ہے۔ غربان جادوگر شکمک جادو جانتا ہے، شکمک جادو جاننے والا اس چادر کے باوجود اس عیار کو دیکھ لے گا اور پھر اسے اپنے جادو کے زور سے ہوا میں ہی جلا دے گا۔ شہزادی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور عمرو عیار سر ہلانے لگا۔ وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر بجا لا رہا تھا کہ شہزادی سے مل کر اسے اصل حالات کا علم ہو گیا، ورنہ وہ بے خبری میں اس غربان جادوگر کے ہاتھوں مارا جاتا اور کسی کو اس کے مرنے کی خبر بھی نہ ہوتی۔ پھر شہزادی کے کہنے پر عمرو عیار عمرستان ملک کے متعلق جھوٹے سچے حالات سناتا رہا اور شہزادی بڑی دلچسپی سے سنتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ایک کنیز اندر داخل ہوئی اور اس نے جھک کر شہزادی کو سلام کیا۔ کیا بات ہے کنیز؟ شہزادی نے چونک کر پوچھا۔ شہزادی حضور، ڈولی تیار ہے، کنیز نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ او اچھا، مجھے تو شہزادہ عمرو کی دلچسپ باتوں میں وقت گزرنے کا خیال ہی نہیں رہا۔ اچھا شہزادہ عمرو، آپ اب آرام فرمائیں، ہم شام کو واپس آئیں گے تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ شہزادی نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، آئیے میں آپ کو ڈولی تک چھوڑاؤں۔ عمرو عیار نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ شہزادی کے ساتھ چلتا ہوا محل کی چھت پر پہنچا جہاں ایک خوبصورت ڈولی موجود تھی اور ایک طرف 4 راج ہنس قطار باندھے بیٹھے ہوئے تھے۔ شہزادی کی کنیزیں بھی وہاں موجود تھیں۔ واہ واہ، کتنا خوبصورت منظر نظر آتا ہوگا جب یہ ڈولی ہوا میں اڑتی ہوگی، عمرو عیار نے بڑے تعریف بھرے لہجے میں کہا۔
ہاں واقعی شہزادہ حضور، بہت ہی دلچسپ منظر ہوتا ہے، اسی لیے تو ہم روزانہ جاتے ہیں، شہزادی نے مسکرا کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ راج ہنس تو شہنشاہ کا حکم مانتے ہوں گے؟ امرو عیار نے پوچھا۔ ارے نہیں، یہ ہمارے تابع ہیں، جب ہم ان کو حکم دیں یہ مان لیتے ہیں، شہزادی نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو پھر شہزادی حضور، ہماری زندگی کی بھی ایک خواہش پوری کر دیجیے، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساتھ اس ڈولی میں بیٹھنے کی اجازت دے دیجیے، ہم اوپر جا کر نیچے کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں، جب شہر کی سرحد ختم ہونے لگے تو آپ ہمیں اتار کر آگے چلی جائیے، ہم واپس آ جائیں گے، امرو عیار نے کہا۔ او مگر آج تک، شہزادی نے کچھ پریشان ہو کر کہا۔ ارے اس میں حرج ہی کیا ہے، صرف ہم اوپر سے آپ کے خوبصورت شہر کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں اور بس، جہاں آپ کا جی چاہے آپ ہمیں اتار دیجیے گا، امرو عیار نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، مہمان کی خواہشات کو پورا کرنا ہی تو میزبان کا فرض ہوتا ہے، آئیے، شہزادی نے رضامند ہوتے ہوئے کہا، اور پھر امرو عیار شکریہ ادا کرتا ہوا ڈولی پر چڑھ گیا۔ ڈولی خاصی بڑی تھی۔ امرو عیار کے بعد شہزادی بھی سوار ہو گئی، اور شہزادی نے ڈولی میں بیٹھتے ہی راج ہنسوں کو ڈولی اڑانے کا حکم دیا۔ راج ہنس جو ایک قطار کی صورت میں دیوار پر بیٹھے ہوئے تھے، شہزادی کا حکم سنتے ہی تیزی سے اڑے، اور انہوں نے ڈولی کے اوپر والے حصے کے چاروں کونوں سے لٹکی ہوئی خوبصورت رسیاں اپنی چونچوں میں پکڑیں، اور پھر وہ ہوا میں اڑنے لگے۔ ڈولی بھی ان کے اڑتے ہی ہوا میں اٹھتی چلی گئی، اور امرو عیار کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ واہ واہ، خوب، بہت خوب، شکریہ شہزادی، اس خوشی میں ہم آپ کو ایک نایاب خوشبو تحفہ پیش کرتے ہیں، ایسی خوشبو کہ آپ نے پہلے کبھی نہ سونگھی ہوگی، امرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اپنے چوغے کے اندر لٹکی ہوئی زنبیل میں ہاتھ ڈال کر اس نے ایک چھوٹی سی شیشی نکال لی، اور اس کا ڈھکن کھول کر شیشی شہزادی کی طرف بڑھا دی۔ اتنی بلندی پر اس لطیف خوشبو کا لطف تو اور بڑھ جائے گا، مگر ٹھہریے، ان راج ہنسوں کو حکم دیجیے کہ وہ کم از کم کچھ دیر کے لیے ایک جگہ ساکت رہیں، آپ ان لمحات میں اطمینان سے خوشبو کا لطف لے لیں، امرو عیار نے کہا، اور شہزادی نے سر ہلاتے ہوئے راج ہنسوں کو حکم دے دیا، اور راج ہنس یکلخت ساکت ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی ڈولی بھی ایک جگہ ٹھہر گئی۔ اب وہ اتنی بلندی پر تھے کہ نیچے شہر کی عمارتیں نقطوں کی صورت میں نظر آ رہی تھیں۔ شہزادی نے راج ہنسوں کو حکم دینے کے بعد امرو عیار کے ہاتھ سے خوشبو کی شیشی لے لی اور اسے اپنی ناک سے لگایا۔ واہ، بہت ہی دلکش خوشبو ہے، لطف آ گیا، شہزادی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ واقعی انتہائی لطیف خوشبو تھی، شہزادی حضور، یہ خوشبو اتنی لطیف ہے کہ آپ کو بے اختیار نیند آ جائے گی، اس لیے آپ راج ہنسوں کو حکم دے دیں کہ جب آپ کو نیند آ جائے تو یہ میرا حکم مانیں، تاکہ میں نیچے اتر کر انہیں کہہ سکوں کہ یہ ڈولی لے جائیں، اور جب آپ اپنے منگیتر کے پاس پہنچیں گی تو آپ اس لطیف خوشبو کی وجہ سے پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگنے لگ جائیں گی۔ لیکن شہزادی، ایک بات بتا دوں، مرد ذات بڑی وہمی اور شکی ہوتی ہے، آپ بڑی نیک اور معصوم شہزادی ہیں، آپ اپنے منگیتر کو میرا ڈولی میں بیٹھنا، خوشبو سنگھانے کے بارے میں بالکل نہ بتائیں، ورنہ وہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ امرو عیار نے عیاری سے ساری باتیں شہزادی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ او اچھا، ٹھیک ہے، تم نے اچھا کیا کہ مجھے بتا دیا، واقعی شہزادہ کناج تو ناراض ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جب میں اسے بتاؤں گی ہی نہیں تو اسے کیسے پتہ چلے گا، شہزادی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جیسے واقعی بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ اب آپ راج ہنسوں کو حکم دے دیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو نیند آ جائے اور وہ یوں ہی اڑتے رہیں، اور آپ کو نیند کے دوران میں جگا بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس طرح اٹھانے سے آپ کی خوبصورتی میں فرق آ سکتا ہے۔ امرو عیار نے کہا، راج ہنسو، میرا حکم سنو، جب مجھے نیند آ جائے تو تم شہزادہ امرو کا حکم مانو گے۔ شہزادی نے سر ڈولی کی کھڑکی سے باہر نکال کر راج ہنسوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، اور راج ہنسوں نے غیں غیں کی آوازیں نکال کر حکم ماننے کا اقرار کیا۔ چونکہ ان کی چونچوں میں رسیاں دبی ہوئی تھیں، اس لیے وہ چونچ کھول کر نہ بول سکتے تھے، اس لیے ان کی آوازیں غیں غیں کی صورت میں نکلیں۔ شکریہ شہزادی حضور، یقین کریں آپ واقعی پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو جائیں گی، اور شہزادہ کناج آپ کو اور زیادہ پسند کرنے لگیں گے۔ میں سیر کر کے نیچے اتر جاؤں گا، اب آپ 2-3 بار اس شیشی کو سونگھیں، امرو عیار نے کہا۔ ایک بار اس شیشی کی خوشبو اس لیے سنگھائی تھی کہ اس میں موجود خوشبو کی صفت تھی کہ ایک بار جو اسے سونگھ لے وہ فوراً دوسرے کی ہر بات ماننا شروع کر دیتا ہے۔
اور جب 2-3 بار سونگھ لے تو پھر اسے نیند آنے لگ جاتی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ شہزادی نے جب ایک بار شیشی میں بھری ہوئی خوشبو سونگھ لی تو وہ فوراً ہی عمرو عیار کی باتیں مانتی چلی گئی۔ جب شہزادی نے 2-3 بار خوشبو سونگھی تو اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور پھر وہ ڈولی میں ہی لیٹ کر سو گئی۔ اس کے سوتے ہی عمرو نے جلدی سے زنبیل کو باہر نکالا اور اس میں سے ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا ربڑ کی چیز کا بنا ہوا پتلا نکال لیا۔ عمرو عیار نے اس پتلے کو ہاتھ میں لیا اور پھر اس کے کان میں زور زور سے کچھ پڑھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے پڑھنا بند کیا، پتلے میں زندگی دوڑ گئی۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ پتلے کے منہ سے آواز نکلی۔ سنو آشمیری پتلے، تمہارا آقا تمہیں حکم دیتا ہے کہ جب میں تمہیں ڈولی سے باہر پھینکوں تو تم اپنے آقا کے جسم اور شکل و صورت جیسے بن کر ڈولی کے ایک پائے سے چمٹ جاؤ گے، اور جب کوئی جادوگر تمہیں زندہ جلانے کے لیے تم پر آگ کے شعلے پھینکے تو بظاہر تم نے چیخنا اور رونا ہے اور تمہیں آگ لگ جائے گی اور تم راکھ ہو کر نیچے گر جاؤ گے، لیکن دراصل تم اسی طرح چھوٹے ہو کر واپس زنبیل میں آ جاؤ گے۔ عمرو عیار نے آشمیری پتلے کو حکم دیتے ہوئے کہا، میرے آقا مطمئن رہیں، آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ آشمیری پتلے میں ایسی طاقت ہے کہ وہ کام کر سکتا ہے۔ آشمیری پتلے نے جواب دیا۔ اسی لمحے ڈولی کو ایک جھٹکا لگا اور وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ راج ہنسوں کو شہزادی کا دیا ہوا کچھ دیر تک ساکت رہنے کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ جاؤ، حکم کی تعمیل کرو، عمرو عیار نے پتلے کو ڈولی سے باہر پھینکتے ہوئے کہا، اور پتلا ڈولی سے باہر نکلتے ہی تیزی سے بڑا ہوتا چلا گیا۔ وہ ڈولی کے ساتھ ساتھ ہوا میں اڑ رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ عمرو عیار جتنا بڑا ہو گیا۔ پھر اس کے جسم پر عمرو عیار جیسا لباس اور بغل میں زنبیل نظر آنے لگی۔ اس کا چہرہ عمرو عیار جیسا ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جھک کر ڈولی کا پچھلا ایک پایا پکڑ لیا۔ اب وہ ڈولی کے ساتھ ساتھ اڑ رہا تھا۔ عمرو عیار نے باہر جھک کر دیکھا۔ جب وہ مطمئن ہو گیا تو اس نے جلدی سے زنبیل سے روغن عیاری نکال کر اپنے چہرے پر ملا اور اس کا اشارہ اپنے سر اور اپنے سارے لباس پر کرتے ہوئے دل ہی دل میں شہزادی راج ہنس بننے کا خیال کیا۔ دوسرے لمحے اس کا لباس اور چہرہ شہزادی راج ہنس جیسا ہو گیا۔ اب دور سے دیکھ کر کوئی پہچان نہ سکتا تھا کہ وہ عمرو عیار ہے یا شہزادی راج ہنس، جبکہ اصل شہزادی راج ہنس ڈولی میں سوئی پڑی تھی۔ اب اسے کیا پتا کہ اس کا واسطہ دنیا کے عیار ترین انسان سے پڑ چکا ہے، جو بڑے بڑے عقل مندوں کو اپنی عیاری سے دھوکہ دے جاتا ہے۔ بیچاری معصوم اور سیدھی سادی سی شہزادی، بھلا اس کے مقابلہ میں کیا چیز تھی؟ راج ہنس تیزی سے اڑے چلے جا رہے تھے اور عمرو عیار شہزادی کے روپ میں ڈولی کی کھڑکی میں بیٹھا باہر کے نظارے دیکھ رہا تھا، جبکہ آشمیری پتلا عمرو عیار کے روپ میں ڈولی کے پچھلے پائے سے لپٹا ہوا تھا۔ ڈولی آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی تھی اور پھر کافی دیر بعد ڈولی ایک پہاڑ کے اوپر سے گزری تو آگے ایک دریا آ گیا۔ اس دریا کی دوسری طرف خوبصورت وادی تھی، سرسبز و شاداب وادی۔ جیسے ہی ڈولی دریا کے اوپر پہنچی، عمرو عیار نے دیکھا کہ دریا کی دوسری طرف ایک گنجا اور بوڑھا جادوگر کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے سرخ رنگ کا چوغا پہنا ہوا تھا۔ پھر جیسے ہی اس جادوگر کی نظریں ہوا میں اڑتی ہوئی ڈولی پر پڑیں تو وہ بری طرح چونک پڑا۔ اس کی نظروں میں حیرت تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا ایک ہاتھ اونچا کیا اور تیزی سے کوئی منتر پڑھنے لگا۔ عمرو عیار خاموش بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ دوسرے لمحے جادوگر کے اٹھتے ہوئے ہاتھ سے آگ کی لہریں سی نکلیں اور سیدھی ڈولی کے پچھلے پائے کی طرف بڑھیں۔ دوسرے لمحے ڈولی کے پچھلے پائے سے لٹکے ہوئے آشمیری پتلے کے حلق سے چیخنے اور رونے کی آوازیں نکلیں۔ عمرو عیار نے یوں چونک کر باہر سر نکال کر دیکھا، جیسے اسے معلوم ہی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ آشمیری پتلا آگ کا شعلہ بنا ہوا تھا اور پھر یہ شعلہ دریا میں گرتا چلا گیا۔ عمرو عیار نے راج ہنسوں کو ساکت ہونے کا حکم دیا اور ڈولی وہیں دریا پر ہی ساکت ہو گئی۔ عمرو عیار نے دیکھا کہ شعلہ دریا میں گرا اور پھر شعلہ ختم ہوتے ہی دریا پر راکھ سے بکھری نظر آنے لگی اور وہ بوڑھا سا جادوگر خوشی سے اچھلنے لگا۔ وہ مارا، میں نے عمرو عیار کو ختم کر دیا، اس کو جلا کر راکھ کر دیا۔ بوڑھا جادوگر خوشی سے بے اختیار ناچ اٹھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسی آگ تھی؟ تم نے ہماری ڈولی کو آگ لگانے کی کوشش کی ہے؟ عمرو عیار نے شہزادی کی آواز میں چیختے ہوئے کہا۔ نہیں شہزادی حضور، یہ دنیا کا سب سے بڑا عیار عمرو عیار تھا، جو چادر سلیمانی پہنے آپ کی ڈولی سے لپٹا ہوا تھا تاکہ جادو کا دائرہ پار کر کے اندر وادی میں چلا جائے۔ میرا نام غربان جادوگر ہے۔ مجھے شہنشاہ افراسیاب نے
یہاں مقرر کیا تھا کہ اگر یہ عمرو عیار آئے تو میں اسے ہلاک کر سکوں۔ غربان جادوگر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اب اس غریب کو کیا معلوم تھا کہ اس کا مقابلہ عمرو عیار سے پڑا ہوا ہے، اور وہ عمرو عیار کو اپنے طور پر جلانے کے باوجود عمرو عیار سے ہی باتیں کر رہا ہے۔ او مگر ہمیں تو کوئی آدمی نظر نہیں آیا، تمہیں کیسے نظر آ گیا؟ اور پھر وہ ہماری نظروں سے غائب کیسے ہو گیا؟ عمرو عیار نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ شہزادی حضور، اس نے چادر سلیمانی اوڑھی ہوئی تھی، اب یہ کسی کو نظر نہ آ سکتا تھا، لیکن چونکہ میں شکماک جادو جانتا ہوں اس لیے یہ مجھے صاف نظر آ رہا تھا، اس لیے میں نے اسے جلا دیا۔ اب میں جا کر شہنشاہ کو اس کے جل کر راکھ ہونے کی اطلاع دیتا ہوں۔ غربان جادوگر نے کہا۔ او ہماری طرف سے شہنشاہ کا شکریہ ادا کر دینا، اور سنو، ہمارے منگیتر شہزادہ کناج کو اس کا علم نہ ہو کہ عمرو عیار ہماری ڈولی سے لٹکا ہوا تھا، ورنہ وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ عمرو عیار نے کہا۔ میں سمجھتا ہوں شہزادی حضور، آپ بے فکر رہیں، ہمارا مقصد حل ہو گیا، اب ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو اطلاع دینے کی، آپ بے فکر رہیں۔ غربان جادوگر نے سر جھکاتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور عمرو عیار نے راج ہنسوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، اور راج ہنس تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ جب غربان جادوگر عمرو عیار کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو اس نے راج ہنسوں کو نیچے اترنے کا حکم دیا۔ ڈولی زمین پر اتر آئی تو عمرو عیار نے زنبیل میں سے ایک اور شیشی نکال کر اس کا ڈھکن کھول کر اس نے سوئی ہوئی شہزادی کی ناک سے لگا دی۔ چند لمحے شیشی لگانے کے بعد اس نے شیشی ہٹائی اور اس پر ڈھکن لگا کر وہ تیزی سے اٹھا اور پھر چھلانگ لگا کر ڈولی سے باہر آ گیا۔ راج ہنسو، اب ڈولی لے جاؤ، عمرو عیار نے کہا، اور راج ہنس ایک بار پھر اڑنے لگے اور ڈولی ہوا میں اٹھتی چلی گئی۔ عمرو کو معلوم تھا کہ اب چند لمحوں بعد ہی شہزادی نیند سے بیدار ہو جائے گی۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے سب سے پہلے ایک جھاڑی کی اوٹ میں جا کر روغن عیاری کی مدد سے اپنا روپ بدلا۔ پھر جب وہ جھاڑی سے باہر نکلا تو وہ شہزادی کی بجائے ایک عام سے جادوگر کے روپ میں تھا۔ راج ہنس شہزادی کی ڈولی اٹھا کر اڑتے ہوئے آگے بڑھ کر عمرو کی نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے، اور اب عمرو عیار مطمئن تھا کہ اس نے اپنی عیاری سے سب کو دھوکہ دے کر اس جادو کے دائرے کو پار کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب اپنے کمرہ خاص میں بیٹھا اپنے وزیروں سے طلسم ہوشربا کے سلسلے میں بات چیت کر رہا تھا کہ اچانک ایک دربان اندر داخل ہوا اور شہنشاہ کے سامنے جھک کر آداب بجا لایا۔ کیا بات ہے؟ شہنشاہ نے چونک کر دربان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حضور، ظلمات کا سردار غربان جادوگر خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے، دربان نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ او غربان جادوگر، بلاؤ اسے جلدی، شہنشاہ نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا، اور دربان سلام کرتا ہوا تیزی سے واپس مڑ گیا۔ شہنشاہ بڑی بے چینی سے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے وزراء بھی حیران تھے کہ آخر شہنشاہ کو غربان جادوگر کا اتنی بے چینی سے کیوں انتظار ہے، لیکن ظاہر ہے وہ مداخلت نہ کر سکتے تھے، اس لیے خاموش بیٹھے رہے۔ چند لمحوں بعد غربان جادوگر مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ مسرت سے کھلا پڑا تھا۔ وہ شہنشاہ کے سامنے آ کر بڑے مؤدبانہ انداز میں جھک گیا۔ کیا حالات ہیں غربان جادوگر؟ شہنشاہ افراسیاب نے غربان جادوگر کو دیکھتے ہی بے چین ہو کر پوچھا۔ کامیابی حضور، آپ کا غلام کامیاب واپس آیا ہے، غربان جادوگر نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ او بہت خوب، تم نے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے، پوری تفصیل سناؤ، شہنشاہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ حضور، آپ کے وزراء موجود ہیں اور یہ حالات، غربان جادوگر نے وزراء کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے شہنشاہ کو خیال آیا کہ واقعی اس نے یہ منصوبہ تو بہت خفیہ رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، سوائے غربان جادوگر کے باقی سب جا سکتے ہیں، شہنشاہ نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، اور وزراء اس کا حکم سنتے ہی تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر افراسیاب کو سلام کر کے ایک ایک کر کے کمرہ خاص سے باہر نکلتے چلے گئے۔ جب سب وزراء چلے گئے تو شہنشاہ نے غربان جادوگر کو ایک کرسی پر بیٹھنے کا حکم دیا، اور غربان جادوگر شہنشاہ کو سلام کرتا ہوا بڑے مؤدبانہ انداز میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب حالات سناؤ اور تفصیل سے، شہنشاہ نے غربان جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ حضور، آپ کا حکم ملتے ہی میں اس دریا کے کنارے پر پہنچ گیا جہاں سے شہزادی نایان کی ڈولی نے گزرنا تھا۔ میں پوری طرح چوکنا اور محتاط تھا، اور پھر وہ ڈولی مجھے نظر آ گئی۔ اس کے پچھلے پائے سے عمرو عیار چپکا ہوا تھا۔ غربان جادوگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ او اچھا، وہ عیار آخر کار
اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا؟ کیا شہزادی کو اس کا علم تھا؟ شہنشاہ نے پوچھا۔ نہیں حضور، عمرو عیار نے عیاری یہ کی تھی کہ ڈولی کے پچھلے پائے سے چپکا تھا تاکہ شہزادی جو ڈولی کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی وہ اسے دیکھ نہ سکے، اور ویسے بھی اس نے چادر سلیمانی اوڑھ رکھی تھی۔ غربان جادوگر نے جواب دیا۔ او ہاں، چادر سلیمانی کی وجہ سے تو وہ کسی کو نظر ہی نہ آ سکتا تھا۔ اچھا پھر؟ شہنشاہ نے بے چین ہو کر پوچھا۔ حضور، مجھے جیسے ہی عمرو عیار نظر آیا میں نے فوراً اس پر آگ کے سخت ترین شعلے پھینکے اور عمرو عیار کے پورے جسم کو آگ لگ گئی اور وہ چیختا چلاتا ہوا آگ کا گولا بنا نیچے دریا میں گر گیا اور اس کا جسم راکھ میں تبدیل ہو گیا اور وہ ختم ہو گیا۔ غربان جادوگر نے جواب دیا۔ او بہت خوب غربان جادوگر، تم بہت بڑے جادوگر ہو، تم نے واقعی کمال کر دیا۔ لیکن یہ عمرو عیار چالاک اور عیار آدمی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس نے یہاں بھی کوئی چکر چلا دیا ہو؟ شہنشاہ نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ مثلاً حضور، کیا چکر؟ میں آپ کی بات سمجھ نہ سکا ہوں۔ غربان جادوگر نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ کوئی بھی چکر وہ چلا سکتا ہے، مثال کے طور پر وہ خود شہزادی کے روپ میں آ کر اسے عمرو عیار بنا سکتا ہے۔ شہنشاہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا۔ حضور، بعد میں شہزادی نے مجھ سے بات چیت کی، وہ اصلی شہزادی تھی۔ حضور، میں نے خاص طور پر خیال رکھا تھا، غربان جادوگر نے جواب دیا۔ او اچھا، لیکن نہ جانے کیا بات ہے، میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ ہمیں یوں لگ رہا ہے جیسے عمرو عیار مرا نہیں بلکہ چکر دے گیا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ حضور، بالکل مطمئن رہیں، عمرو عیار مر چکا ہے، میں نے اس کی راکھ خود اپنی آنکھوں سے دریا میں بہتے ہوئے دیکھی ہے، آپ بالکل مطمئن رہیں، غربان جادوگر نے شہنشاہ کو یقین دلاتے ہوئے کہا۔ غربان جادوگر، تمہارا پالہ پہلی بار عمرو عیار سے پڑا ہے، تم اس نامراد کی چالاکیوں اور عیاریوں سے پوری طرح واقف نہیں ہو۔ ہمارے ساتھ اس کا پالہ بہت پرانا ہے، ہزاروں بار یہ جادوگروں کے ہاتھوں مر چکا ہے، لیکن پھر معلوم ہوتا ہے کہ زندہ ہے، اس لیے مجھے یقین نہیں آ رہا۔ بہرحال میں ابھی پتہ کر لیتا ہوں، اس بات کا پتہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں، اور یقین رکھو غربان جادوگر، اگر وہ واقعی مر چکا ہے تو میں تمہیں اتنا انعام دوں گا کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ آپ جیسے چاہیں تسلی کر لیں حضور، آپ کی تسلی ہی میرا انعام ہے، غربان جادوگر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور شہنشاہ افراسیاب نے سر ہلاتے ہوئے تیزی سے تالی بجائی۔ دوسرے لمحے ایک کنیز اندر داخل ہوئی اور شہنشاہ کے سامنے جھک گئی۔ کتاب سامری پیش کرو، شہنشاہ نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور کنیز تیزی سے مڑی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ چند لمحوں بعد وہ ایک بڑی سی کتاب اٹھائے جس پر سرخ رنگ کا غلاف چڑھا ہوا تھا واپس آئی اور اس نے یہ کتاب شہنشاہ کو پیش کر دی۔ شہنشاہ نے کتاب کنیز کے ہاتھوں سے لی اور اسے بوسہ دے کر اس نے کنیز کو واپس جانے کا حکم دیا۔ کنیز مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ کتاب سامری، ہمیں بتاؤ کہ کیا عمرو عیار واقعی مر چکا ہے یا نہیں؟ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، اور پھر اس نے کتاب کو درمیان سے کھول دیا۔ کتاب کے سادہ ورق پر تیزی سے موٹے موٹے الفاظ ابھر آئے، عمرو عیار زندہ ہے۔ کتاب سامری کے ورق پر لکھا ہوا صاف نظر آ رہا تھا، اور یہ الفاظ شہنشاہ کے ساتھ ساتھ غربان جادوگر نے بھی دیکھے۔ وہ بری طرح چونک پڑا۔ او یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ او یہ ناممکن ہے، یہ غلط ہے، غربان جادوگر نے بے اختیار ہو کر کہا۔ خاموش رہو نابکار، کتاب سامری کبھی جھوٹ نہیں بولتی، تم نے اسے جھوٹا کہہ کر زبردست گستاخی کی ہے اور اس گستاخی کی سزا موت ہے، شہنشاہ افراسیاب نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور اس وقت پہلی بار غربان جادوگر کو احساس ہوا کہ اس سے بے خیالی میں کتنی بڑی گستاخی ہو چکی ہے۔ اس کا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ وہ جلدی سے کرسی پر سے اٹھا اور شہنشاہ کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ مجھ پر رحم کیا جائے، میں معافی چاہتا ہوں، غربان جادوگر نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، اتنی بڑی گستاخی کی معافی نہیں مل سکتی۔ کوئی ہے؟ شہنشاہ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے 3-4 مسلح دربان اندر داخل ہوئے۔ اس نابکار کو لے جاؤ اور اسے موت کے گھاٹ اتار دو، اور اس نابکار کا کٹا ہوا سر فوراً ہمارے حضور پیش کیا جائے، شہنشاہ افراسیاب نے غصیلے لہجے میں کہا، اور دربانوں نے یوں سجدے میں پڑے ہوئے غربان جادوگر کو جھپٹ لیا جیسے عقاب چڑیا پر جھپٹتا ہے، اور پھر وہ اسے گھسیٹتے ہوئے
کمرے سے باہر لے گئے۔ غربان جادوگر رحم رحم پکار رہا تھا، لیکن شہنشاہ افراسیاب نے منہ پھیر لیا۔ وہ بھلا کتاب سامری کے حضور گستاخی کرنے والے کو کیسے معاف کر سکتا تھا؟ اور پھر چند لمحوں بعد ہی دربان واپس آئے تو ان میں سے ایک کے ہاتھ میں غربان جادوگر کا کٹا ہوا سر لٹکا ہوا تھا، جس سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ بیچارہ غربان جادوگر جو انعام لینے کے لیے شہنشاہ کے پاس آیا تھا، انعام تو ایک طرف رہا، اپنی جان بھی گنوا بیٹھا۔ غربان جادوگر کا کٹا ہوا سر حاضر ہے شہنشاہ حضور، دربان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اس گستاخ کو یہی سزا ملنی چاہیے تھی، اس کے سر اور جسم کو آگے سامری میں ڈال دو، شہنشاہ افراسیاب نے تحقمانہ لہجے میں کہا، اور دربان ادب سے جھکے اور پھر غربان جادوگر کا کٹا ہوا سر اٹھائے واپس چلے گئے۔ جب کمرہ خالی ہو گیا تو شہنشاہ افراسیاب دوبارہ اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی کتاب سامری کی طرف متوجہ ہوا۔ کتاب سامری، میں نے تمہاری شان میں گستاخی کرنے والے کو عبرتناک سزا دے دی ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ عمرو عیار زندہ کیسے بچ گیا، جبکہ غربان جادوگر کے مطابق اس نے اسے زندہ جلا دیا تھا اور اس کی راکھ اس نے خود اپنی آنکھوں سے دریا میں بہتی ہوئی دیکھی تھی۔ اگر عمرو عیار زندہ ہے تو پھر وہ راکھ کس کی تھی؟ شہنشاہ افراسیاب نے کتاب سامری سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر چند لمحے رک کر اس نے کتاب کھولی۔ کتاب کے سادہ اوراق پر تیزی سے تحریر ابھرتی چلی گئی۔ شہنشاہ افراسیاب کو معلوم ہو کہ عمرو عیار وادی زہر ناک میں، جہاں شہنشاہ افراسیاب جادوگروں کی نئی فوج تیار کر رہا ہے، داخل ہونے کے لیے ملک نایان پہنچا۔ وہاں اس نے اپنے آپ کو ملک عمرستان کا شہزادہ عمرو بتایا۔ جب بادشاہ نایان کو اس کی خبر سرائے کے مالک نے پہنچائی تو بادشاہ نے اسے شہزادہ سمجھتے ہوئے شاہی مہمان بنا لیا، اور شہزادی اور بادشاہ نے عمرو عیار سے ملاقات کی۔ اس وقت عمرو عیار شہزادے کے روپ میں تھا۔ اس نے بادشاہ اور شہزادی کو قیمتی ہیرے اور ہار تحفے میں دیے اور ملک عمرستان کے حالات اپنے دل سے بنا کر بڑے دلچسپ انداز میں سنائے، جس سے سادہ اور معصوم شہزادی بہت متاثر ہوئی۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور پھر شہزادی نے اپنی معصومیت کی وجہ سے اسے بتا دیا کہ اسے کسی عمرو عیار سے ہوشیار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ شہزادی کو یہ پیغام شہزادہ کناج نے بھیجا تھا، اور پھر غربان جادوگر شکماک جادو کے متعلق بھی عمرو عیار کو معلوم ہو گیا۔ چنانچہ اس کے عیار ذہن نے فوراً نیا منصوبہ بنا لیا۔ وہ سیر کے بہانے شہزادی کی ڈولی میں چڑھ بیٹھا اور پھر اس نے شہزادی کو ایک مخصوص خوشبو سنگھائی، جس سے شہزادی کا دماغ اس کے قابو میں آ گیا، اور اس کے کہنے پر شہزادی نے راج ہنسوں کو عمرو عیار کو کہنا ماننے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اس نے شہزادی کو خوشبو سنگھا کر سلا دیا اور خود اس نے شہزادی کا روپ ڈھال لیا۔ اس کے پاس آشمیری پتلا ہے، جسے اس نے اپنی شکل و صورت کا بنا کر ڈولی کے پائے سے چمٹا دیا اور خود شہزادی کے روپ میں ڈولی کی کھڑکی میں بیٹھ گیا۔ غربان جادوگر نے جس عمرو عیار کو جلایا وہ آشمیری پتلا تھا۔ آشمیری پتلا تو واپس اس کی زنبیل میں پہنچ گیا، البتہ اس کی پیدا کردہ راکھ دریا میں بہتی ہوئی غربان جادوگر کو نظر آ گئی، اور غربان جادوگر یہ سمجھا کہ اس نے عمرو عیار کو جلا دیا ہے۔ اب عمرو عیار وادی زہر ناک میں ایک جادوگر کے روپ میں موجود ہے۔ سامری کی کتاب پر تحریر ابھرتی چلی گئی اور شہنشاہ افراسیاب کا چہرہ غصے اور پریشانی سے تمتما اٹھا۔ شکریہ کتاب سامری، شہنشاہ نے کہا، اور پھر کتاب بند کر کے اس نے اسے ایک طرف رکھا اور خود اٹھ کر کہنے لگا، عمرو عیار کا اس طرح وادی زہر ناک میں پہنچ جانا انتہائی خطرناک تھا۔ اب اس کی پوری فوج خطرے میں پڑ گئی تھی، اور اب اسے خیال آ رہا تھا کہ اس نے غربان جادوگر کو ہلاک کرنے میں جلدی کی، کیونکہ اس کے علاوہ پورے طلیسم ہوشربا میں غربان جادوگر ہی شکماک جادو جانتا تھا۔ وہ اب سوچ رہا تھا کہ کسے عمرو عیار کے مقابلے کے لیے بھیجے کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال ابھرا، اور وہ اس خیال پر مزید غور کرنے لگا۔ جیسے جیسے وہ سوچتا گیا اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ واقعی ایک عیار کا عیاری سے ہی مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ عمرو عیار شہزادی نایان کے متعلق تو یہ جانتا ہے کہ وہ معصوم سی شہزادی ہے اور اس کا کوئی تعلق جادو سے نہیں ہے، اس لیے کیوں نہ کسی عیار جادوگرنی کو شہزادی نایان کے روپ میں وہاں بھیج دیا جائے، اور اس طرح عمرو عیار اس سے محتاط نہ رہے گا اور مار کھا جائے گا، کیونکہ وہ اسے بے ضرر سمجھے گا۔ یہ خیال اسے بے حد پسند آیا۔ اب مسئلہ رہ گیا تھا کہ وہ کس جادوگرنی کو عمرو کے مقابلے میں بھیجے،
اور اسی لمحے اسے شعلہ جادوگرنی کا خیال آیا اور وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ خوب، بہت خوب، واقعی شعلہ جادوگرنی اس امرو کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اس بار سامری کی روح یقیناً میری مدد کر رہی ہے جب مجھے ایسے اچھے اچھے خیال آ رہے ہیں، شہنشاہ افراسیاب نے سوچا، اور پھر اس نے زور سے اپنا پیر زمین پر مارا۔ دوسرے لمحے ایک پتلا زمین سے نمودار ہوا جس کا چہرہ تو انسانوں جیسا تھا جبکہ باقی جسم کتے کی طرح تھا۔ حکم میرے آقا، پتلے نے پوچھا۔ شعلہ جادوگرنی کو حاضر کرو، افراسیاب نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور پتلا دوبارہ زمین میں غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد زمین دوبارہ پھٹی تو اس میں سے ایک نوجوان لڑکی باہر نکل آئی۔ زمین سے باہر آتے ہی وہ شہنشاہ افراسیاب کے سامنے رکوع کے بل جھکتی چلی گئی۔ یہ لڑکی بے انتہا خوبصورت تھی۔ شعلہ جادوگرنی حاضر ہے، لڑکی نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور شہنشاہ افراسیاب نے اسے عمرو عیار کے بارے میں تفصیلی احکامات دینے شروع کر دیے۔ وہ شعلہ جادوگرنی کو بڑی دلچسپ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پسندیدگی تھی۔ میں شکر گزار ہوں حضور والا کہ آپ نے عمرو عیار کے مقابلے کے لیے میرا انتخاب کیا ہے۔ میں نے عمرو عیار کے متعلق بہت سی کہانیاں سنی ہیں۔ میری اپنی دلی خواہش تھی کہ کبھی میرا مقابلہ اس سے ہو جائے تو میں اسے بتاؤں کہ دنیا میں عیاری صرف اسے ہی نہیں آتی۔ شعلہ جادوگرنی نے مسرت برے لہجے میں کہا، ہمیں معلوم ہے شعلہ جادوگرنی کہ تم ایک بہت بڑی عیارہ ہو، لیکن ہم تمہیں اس بات سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ عمرو عیار کو کسی صورت کم نہ سمجھنا۔ اس سے مکمل مقابلہ کے لیے تمہیں اپنی پوری صلاحیتیں استعمال کرنا پڑیں گی۔ شہنشاہ افراسیاب نے شعلہ جادوگرنی کو سمجھاتے ہوئے کہا، آپ بے فکر رہیں شہنشاہ حضور، اس بار عمرو عیار بچ کر نہ جائے گا۔ شعلہ جادوگرنی نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں جواب دیا، ٹھیک ہے، اب تم جا سکتی ہو۔ کامیابی کی صورت میں تمہیں اور انعام و اکرام کے علاوہ طلسم ہوشربا کی ملکہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شعلہ جادوگرنی ملکہ بننے کا سن کر مسرت سے بے ہوش ہوتے ہوتے بچی، کیونکہ شہنشاہ افراسیاب نے ابھی تک شادی نہ کی تھی، اور ظاہر ہے شہنشاہ افراسیاب سے شادی کے بعد وہ پورے طلسم ہوشربا کی ملکہ بن سکتی تھی، جو اتنا بڑا مقام تھا کہ اس سے بڑے مقام کا کوئی عورت تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ آپ کی مہربانی شہنشاہ حضور، کنیز ہمیشہ طلسم ہوشربا کی خدمت کرتی رہے گی، شعلہ جادوگرنی نے کہا، اور پھر اس نے زور سے زمین پر پیر مارا اور دوسرے لمحے وہ زمین میں غائب ہو گئی۔ عمرو عیار جادوگر کے روپ میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ یہ وادی بے حد سرسبز و شاداب تھی اور یہاں ہر طرف درخت ہی درخت تھے۔ عمرو عیار ان درختوں میں سے ہوتا ہوا ابھی تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اچانک اسے رکنا پڑا، کیونکہ آگے ایک درخت کے اوپر اسے ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا نظر آیا۔ وہ بوڑھا اس درخت پر بیٹھا بڑے اطمینان بھرے انداز میں درخت کے پھل توڑ توڑ کر کھا رہا تھا، اور اس کی نظریں عمرو عیار پر جمی ہوئی تھیں۔ عمرو عیار اس بوڑھے کو دیکھ کر قدرے حیران ہوا اور رک کر اسے دیکھنے لگا۔ پھل کھاؤ گے نوجوان جادوگر؟ بوڑھے نے درخت پر بیٹھے بیٹھے عمرو عیار سے مخاطب ہو کر کہا، کھانا تو چاہتا ہوں، لیکن پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ عمرو عیار نے کہا، او تو تم مجھے نہیں جانتے؟ ظاہر ہے جان بھی کیسے سکتے ہو، تم نئے جو یہاں آئے ہو، بوڑھے نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے درخت پر سے ہی نیچے چھلانگ لگا دی۔ وہ کسی نوجوان کی طرح اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میں اپنا تعارف کرا دوں، مجھے آقا کہتے ہیں، اس ساری وادی زہر ناک کا مالک میں ہوں۔ شہنشاہ افراسیاب نے اس وادی کو مجھ سے عارضی طور پر مانگا ہے۔ بوڑھے نے عمرو عیار کے قریب آتے ہوئے کہا، اچھا تو اس وادی کے بادشاہ تم ہو؟ مجھے تم سے ملنے کا بے حد اشتیاق تھا، میں تمہیں ایک راز کی بات بتانا چاہتا تھا۔ عمرو عیار نے فوراً اس کی حیثیت سنتے ہی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ راز کی بات؟ کیسی راز کی بات؟ بوڑھے نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ سنو آقا، میں ایک جادوگر ضرور ہوں اور شہنشاہ کا خادم بھی ہوں، لیکن میں کسی پر ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ عمرو عیار نے بڑا سنجیدہ سا چہرہ بناتے ہوئے کہا، ظلم؟ کس پر ظلم ہو رہا ہے؟ کہاں ظلم ہو رہا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ میری وادی میں کبھی کسی پر ظلم نہیں ہو سکتا، بوڑھے آقا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ سنو، شہنشاہ افراسیاب مستقل طور پر تمہاری وادی پر قبضہ جمانا چاہتا ہے، اسے یہ وادی بے حد پسند آ گئی ہے۔ تمہاری رعایا کتنی ہے؟ عمرو عیار نے کہا، میری رعایا 1000 افراد پر مشتمل ہے، یہ سارے میرے خاندان کے لوگ ہیں۔ کیوں؟ بوڑھے نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ او، اس لیے وہ 1000 افراد کے قتل کرنے کا پروگرام بنا رہا تھا۔
عمرو عیار نے کہا، 1000 افراد کے قتل کا، یعنی میرے سارے خاندان کا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم مجھے کوئی پاگل نظر آتے ہو۔ بوڑھے نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، تمہاری مرضی، تم میری بات پر یقین نہ کرو، لیکن میرا ضمیر صاف ہے، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اب چاہے میری جان کیوں نہ چلی جائے۔ عمرو عیار نے منہ بناتے ہوئے کہا، تمہاری جان کو کیا خطرہ لاحق ہو گیا؟ آقا نے حیران ہوتے ہوئے کہا، تم یا تو بالکل معصوم سے بوڑھے ہو یا پھر احمق ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے، طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب کو اس بات کا علم نہ ہو جائے گا کہ میں نے اس کا اتنا بڑا راز تمہیں بتا دیا ہے؟ یہ اس کی نظروں میں غداری ہوگی، اور ظاہر ہے کہ غداری کی سزا موت ہوگی۔ اب اسے 1000 کی بجائے 1001 آدمی قتل کرنے ہوں گے۔ عمرو عیار نے کہا، او، اس کا مطلب ہے واقعی شہنشاہ افراسیاب نے یہ منصوبہ بنایا ہے، لیکن میں اپنے پورے خاندان کو قتل کیسے کرا سکتا ہوں؟ میں آج ہی سردار کناج سے بات کرتا ہوں کہ وہ فوراً میری وادی فارغ کر دیں۔ بوڑھے نے کہا، اور تمہارا خیال ہے کہ وہ تمہارے کہنے پر فوراً یہ وادی خالی کر دیں گے؟ عمرو عیار نے کہا، او ہاں، جب وہ یہ منصوبہ بنا چکے ہیں تو وہ یقیناً ایسا نہ کریں گے، لیکن اب مجھے کیا کرنا چاہیے تم ہی بتاؤ؟ بوڑھے نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ اب وہ پوری طرح عمرو عیار کی عیاری کے جال میں پھنس چکا تھا۔ دیکھو، تم جادوگروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ تمہیں اور تمہارے پورے خاندان کو ایک لمحے میں جلا کر راکھ کر دیں گے۔ تم کوئی ایسی تجویز سوچو کہ شہنشاہ کی یہ فوج اچانک ہلاک ہو جائے۔ جب اس کی ساری فوج ہلاک ہو جائے گی تو شہنشاہ بددل ہو کر خود ہی یہ منصوبہ ترک کر دے گا۔ عمرو نے اپنے مقصد پر آتے ہوئے کہا، پوری فوج، یعنی 10,000 جادوگروں کی فوج کو ہلاک کر دوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بوڑھے نے کہا، اور اس طرح عمرو عیار کو معلوم ہو گیا کہ اس وادی میں 10,000 فوج موجود ہے۔ یہ بہت بڑی تعداد تھی۔ اتنی بڑی فوج ہلاک کرنا تو یقیناً ناممکن تھا۔ آدمی کو جب اپنے اور اپنے خاندان کی جان بچانی ہو تو سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اگر تم نے ابھی سے کوئی منصوبہ نہ سوچا تو پھر اپنے خاندان کو قتل کرانے پر تیار ہو جاؤ۔ عمرو عیار نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، تم بتاؤ، کیا تمہارے ذہن میں کوئی منصوبہ ہے؟ بوڑھے نے کہا، ہاں، میرے پاس ایک منصوبہ ہے۔ یہاں وادی میں کوئی ایسی دلدل ہے جو انتہائی خوفناک ہو؟ عمرو عیار نے پوچھا۔ دلدل؟ ہاں ہے، بہت بڑی اور خوفناک دلدل ہے وادی کے شمالی حصے میں، مگر وہاں تو کوئی نہیں جاتا۔ بوڑھے نے سر ہلاتے ہوئے کہا، کیا تم مجھے اس دلدل کے پاس لے جا سکتے ہو؟ میں اسے دیکھ کر سارا منصوبہ تمہیں بتا دوں گا۔ عمرو عیار نے کہا، ہاں، لے جا سکتا ہوں، آؤ میرے ساتھ، ابھی چلتے ہیں۔ بوڑھے نے کہا، اور پھر عمرو عیار اس بوڑھے کے پیچھے چل پڑا۔ اس کے ذہن میں ایک منصوبہ موجود تھا، لیکن وہ پہلے وہ جگہ دیکھنا چاہتا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک مسلسل چلنے کے بعد وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچ گئے جہاں وہ خوفناک دلدل موجود تھی۔ عمرو عیار نے غور سے دلدل اور اس کے علاقے کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ عمرو عیار نے کہا، کیا کام؟ جلدی بتاؤ، مجھے تو اپنے خاندان کے قتل ہونے پر بڑا خوف آ رہا ہے۔ بوڑھے نے کہا، تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ عمرو عیار نے پوچھا۔ میرے 10 بیٹے ہیں۔ کیوں؟ بوڑھے نے تعجب سے پوچھا۔ تم ایسا کرو، مجھے اپنے ہمراہ سردار کناج کے پاس لے چلو اور مجھے اپنا بیٹا کہہ کر اس سے تعارف کراؤ، اور سردار سے کہو کہ وہ مجھے اپنی فوج میں شامل کر لے۔ اس طرح میں فوج میں شامل ہو جاؤں گا، اور پھر میں سردار کناج کو مشورہ دوں گا کہ وہ فوج کو تربیت کے لیے دلدل میں لے آئے، اور جب یہ منصوبہ بن جائے گا تو تمہیں خبر کر دوں گا۔ تم اپنے خاندان کے افراد کو اس دلدل کے گرد چھپا دینا۔ جب اندھیری رات ہوگی تو تم اپنے سارے خاندان سمیت اچانک فوج پر حملہ کر دینا۔ وہ سب سوئے ہوئے ہوں گے، تم ان سب کو آسانی سے قتل کر سکتے ہو، پھر ان کی لاشیں اس دلدل میں پھینک دینا۔ اس طرح ساری لاشیں غائب ہو جائیں گی۔ اس طرح شہنشاہ افراسیاب کو بھی پتہ نہ چلے گا کہ اس کی فوج کے ساتھ کیا ہوا۔ عمرو عیار نے کہا، تمہاری بات درست ہے نوجوان، ایسا ہو تو سکتا ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ بوڑھے نے غور سے عمرو عیار کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ بعد میں بتاؤں گا، ابھی کچھ مت پوچھو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ عمرو عیار نے اسے ٹالتے ہوئے کہا، اچھا، تمہاری مرضی، پھر آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں سردار کے پاس لے چلوں۔ میں وہاں تمہارا نام اشوبہ بتاؤں گا۔ اشوبہ میرے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام ہے جو تمہارا ہی ہم عمر ہے۔ بوڑھے نے کہا، یہ ٹھیک رہے گا،
اشوبہ بہت خوبصورت نام ہے، امرو عیار نے فوراً رضامند ہوتے ہوئے کہا۔ وہ دل ہی دل میں خوش تھا کہ اس نے بوڑھے کو چکر دے کر فوج میں داخل ہونے کا ایک ذریعہ ڈھونڈ لیا ہے۔ اب اس پر کوئی شک نہ کر سکے گا اور فوج میں رہتے ہوئے ضرور کوئی ایسا طریقہ سوچ لے گا جس سے وہ اس فوج کو اور زیادہ آسانی سے بھی ختم کر سکتا تھا۔ فوج کا سردار شہزادہ کناج اپنی منگیتر شہزادی نایان کے ساتھ اپنے خیمے میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ اچانک ایک دربان اندر داخل ہوا۔ سردار، ایک پتلا شہنشاہ افراسیاب کا پیغام لے کر آیا ہے اور خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ دربان نے شہزادہ کناج سے مخاطب ہو کر بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ شہنشاہ کا پیغام؟ اچھا، بھیجو اسے اندر، شہزادے نے چونکتے ہوئے کہا اور دربان سر جھکا کر باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد خیمے کا پردہ اٹھا اور ایک پتلا ہوا میں اڑتا ہوا اندر آیا اور سردار کے سامنے جھک گیا۔ اس کی آنکھیں زندہ انسانوں کی طرح چمک رہی تھیں جبکہ باقی جسم بت کی طرح تھا۔ شہنشاہ افراسیاب کا پتلا سردار کناج کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے، پتلے نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز بھی ایسی تھی جیسے کسی چٹان سے ہوا رگڑ کھاتی ہو اور اس رگڑ کی وجہ سے چیخ سی سنائی دیتی ہو۔ تم کیا پیغام لائے ہو وہ مجھے بتاؤ، سردار کناج نے سخت لہجے میں پوچھا۔ سردار، شہنشاہ نے پیغام دیا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا عیار امرو وادی زہر ناک میں داخل ہو چکا ہے، وہ پوری فوج کو ہلاک کرنے آیا ہے، پتلے نے کہا۔ امرو عیار؟ وہ یہاں کیسے داخل ہو گیا؟ یہاں تو جادو کے دائرے کی وجہ سے کوئی اجنبی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر شہنشاہ نے غربان جادوگر کو بھی بھیجا تھا جس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ امرو عیار کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے، جو میری منگیتر شہزادی نایان کی ڈولی سے چمٹا ہوا تھا، شہزادے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سردار، وہ دنیا کا سب سے بڑا عیار ہے اور شہزادی بے حد معصوم ہے۔ شہزادی کو ملک عمرستان کا جو شہزادہ امرو ملا تھا وہ شہزادہ نہ تھا بلکہ دراصل وہی امرو عیار تھا۔ اس نے شہزادی کو چکر دے کر بے ہوش کر دیا اور خود شہزادی کے روپ میں ڈولی میں بیٹھ گیا۔ اس نے آشمیری پتلے کو اپنا روپ دے کر ڈولی سے چمٹا دیا اور غربان جادوگر نے اس آشمیری پتلے کو امرو عیار سمجھ کر جلا دیا، حالانکہ اصل امرو عیار تو شہزادی کے روپ میں تھا اور بعد میں وہ یہاں اتر گیا اور شہزادی جو اس ڈولی میں سوئی ہوئی تھی جاگ پڑی۔ اس طرح وہ وادی زہر ناک میں اپنی عیاری کی وجہ سے داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پتلے نے جواب دیا۔ او شہزادی، تم نے تو مجھے ان ساری باتوں کا ذکر نہیں کیا، شہزادے نے حیران ہوتے ہوئے شہزادی سے پوچھا۔ اس کا ذہن امرو عیار نے اپنے قابو میں کر لیا تھا اور اسے سب کچھ بتانے سے روک دیا تھا۔ شہزادی کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ معصوم ہے، پتلے نے فوراً ہی جواب دیا اور سردار نے سر ہلا دیا۔ یہ تو بہت برا ہوا، اب کیا ہوگا؟ سردار نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ سردار کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شہنشاہ نے امرو عیار کے مقابلے کے لیے طلیسم ہوشربا کی سب سے بڑی عیارہ شعلہ جادوگرنی کو یہاں بھیجا ہے، وہ خود ہی اس امرو عیار کا مقابلہ کر کے اسے ہلاک کر دے گی، پتلے نے کہا۔ او اچھا، کہاں ہے وہ شعلہ جادوگرنی؟ سردار کناج نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ آؤ شعلہ جادوگرنی، پتلے نے تیز لہجے میں کہا۔ دوسرے لمحے زمین پھٹی اور شعلہ جادوگرنی باہر آ گئی۔ اس نے جھک کر سردار کو سلام کیا۔ شہزادی بھی حیرت سے اس نوجوان اور خوبصورت لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ شعلہ جادوگرنی شہزادہ اور شہزادی کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہے، شعلہ جادوگرنی نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ شعلہ جادوگرنی، کیا امرو عیار کے خاتمے کے لیے تمہیں ہماری فوج کی بھی ضرورت ہوگی؟ شہزادہ کناج نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں حضور، میں اکیلی ہی اس کے لیے کافی ہوں، البتہ کچھ عرصے کے لیے مجھے شہزادی کا روپ دھارنا ہوگا، شعلہ جادوگرنی نے کہا۔ ہاں، یہ شہنشاہ کا حکم ہے، کیونکہ امرو عیار کو دھوکہ دینے کے لیے یہ ضروری ہے، اور شہنشاہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ جب تک امرو عیار کا خاتمہ نہیں ہو جاتا شہزادی نایان وادی میں نہیں آئے گی، پتلے نے کہا۔ ٹھیک ہے، شہنشاہ کا حکم سر آنکھوں پر، شہزادے نے فوراً رضامند ہوتے ہوئے کہا۔ تو پھر میں جاؤں؟ شہزادی نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں تم جاؤ شہزادی، یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے اور ویسے بھی میں نہیں چاہتا کہ یہاں تمہیں کسی طرح کا بھی نقصان پہنچے، شہزادہ کناج نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ شہزادی کو لے کر خیمے سے باہر آ گیا جہاں شہزادی کی ڈولی موجود تھی۔ شہزادی سردار کناج سے مل کر ڈولی میں بیٹھی اور راج ہنس اس کی ڈولی اڑا کر لے گئے۔ اب مجھے اجازت دیجیے سردار،
شعلہ جادوگرنی پہنچ گئی ہے اور شہنشاہ کا پیغام بھی۔ پتلے نے کہا، ہاں تم بھی جا سکتے ہو، سردار کناج نے کہا، اور پتلا سلام کر کے اڑتا ہوا چند ہی لمحوں میں نظروں سے غائب ہو گیا۔ اب میں آپ کی منگیتر کے روپ میں آ جاؤں سردار، شعلہ جادوگرنی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے تو تم مجھے اس روپ میں بھی پسند آئی ہو شعلہ جادوگرنی، میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ کوئی لڑکی اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے، سردار کناج نے شعلہ جادوگرنی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اور شعلہ جادوگرنی ہنس پڑی۔ وہ سردار کناج کی آنکھوں میں پیدا ہونے والی دلچسپی کے آثار دیکھ چکی تھی۔ تعریف کا شکریہ شہزادہ حضور، لیکن میں شہنشاہ افراسیاب کی منگیتر ہوں، اس بات کا خیال رکھنا۔ امرو عیار کے خاتمہ کے بعد میں طلسم ہوشربا کی ملکہ بن جاؤں گی، شعلہ جادوگرنی نے ہنستے ہوئے کہا۔ او پھر تو تم میری پہنچ سے باہر ہو، ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ شہزادی نایان کی بجائے تم سے شادی کر لوں، تم مجھے بے حد پسند آئی ہو، سردار کناج نے مایوس لہجے میں کہا۔ مجھے بھی تم پسند آئے ہو سردار کناج، شہنشاہ تو تم سے زیادہ عمر کا ہے، تم نوجوان بھی ہو اور خوبصورت بھی، بہرحال میں جب تک تمہاری منگیتر کے روپ میں تمہارے ساتھ رہوں گی تمہاری منگیتر ہی ہوں گی، شعلہ جادوگرنی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسے بھی شہزادہ کناج بے حد پسند آیا تھا، اور اگر شہنشاہ نے اسے ملکہ بنانے کا حکم نہ دیا ہوتا تو وہ یقیناً شہزادے سے شادی کر لیتی، اس طرح وہ مارکلا کی ملکہ تو بن ہی جاتی۔ لیکن ظاہر ہے مارکلا ایک چھوٹا سا ملک تھا، جبکہ طلسم ہوشربا کی ملکہ بننا بہت بڑا اعزاز تھا۔ اچھا چلو ایسے ہی صحیح، سردار کناج نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں خیمے میں چلے گئے۔ شعلہ جادوگرنی نے ایک منتر پڑھ کر اپنے اوپر پھونکا تو اس کا جسم دھواں بن کر فضا میں پھیلتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد جب یہ دھواں دوبارہ چمٹا تو شہزادہ کناج کے سامنے اس کی منگیتر شہزادی نایان کھڑی تھی۔ اب کیا کرنا ہے، اس امرو عیار کو کیسے ڈھونڈو گی؟ سردار کناج نے شعلہ جادوگرنی کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سامنے کرسی پر بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ اس کا پتہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، شعلہ جادوگرنی نے کہا، اور اس نے کوئی منتر پڑھنے کے لیے ہاتھ فضا میں اٹھایا ہی تھا کہ اچانک ایک دربان اندر داخل ہوا، اور شعلہ جادوگرنی نے چونک کر ہاتھ نیچے کر لیا۔ سردار، وادی زہرناک کا آقا اپنے ایک بیٹے کے ساتھ حاضر ہونا چاہتا ہے، دربان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ او آقا، وہ یہاں کیسے آ گیا؟ اچھا بلاؤ اسے، سردار کناج نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ آقا کون ہے؟ شعلہ جادوگرنی نے پوچھا۔ یہ اس وادی کا مالک ہے، شہنشاہ نے یہ وادی اس سے عارضی طور پر مانگی ہوئی ہے، سردار کناج نے شعلہ جادوگرنی کو بتایا۔ اسی لمحے پردہ ہٹا اور پھر بوڑھا آقا اور اس کا نوجوان بیٹا خیمے میں داخل ہوئے۔ آؤ سردار آقا، آؤ، خوش آمدید، آج کیسے آنا ہوا؟ سردار کناج نے اٹھ کر بوڑھے کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ سردار کناج، یہ میرا بیٹا اشوبہ ہے، اسے بہت شوق ہے فوج میں شامل ہونے کا، آج اس نے بہت ضد کی تو میں اسے ساتھ لے آیا، اسے تم اپنی فوج میں شامل کر لو، بوڑھے نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ او اچھا، لیکن یہ تو مخصوص فوج ہے، جادوگروں کی فوج، میں تو صرف انہیں لڑنا سکھا رہا ہوں، سردار کناج نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ غور سے اشوبہ کو دیکھ رہا تھا۔ میں بھی جادو جانتا ہوں تھوڑا سا، بس مجھے تو فوج میں شامل ہونے کا شوق ہے، اشوبہ نے کہا۔ تمہارا جسم بے حد کمزور ہے، دبلے پتلے جسم والے فوج میں شامل نہیں ہوا کرتے، البتہ تم آقا کے بیٹے ہو، اس لیے میں تمہیں ویسے فوج میں رکھ لیتا ہوں، تم فوج کے ساتھ رہ سکتے ہو، سردار نے کہا۔ بس ٹھیک ہے، اتنا ہی بہت ہے، بوڑھے آقا نے رضامند ہوتے ہوئے کہا، اور اشوبہ نے بھی سر ہلا دیا۔ سردار کناج نے فوراً ہی تالی بجائی۔ دوسرے لمحے دربان اندر داخل ہوا۔ سنو، بوڑھے آقا کے بیٹے اشوبہ کو نائب سردار کے پاس لے جاؤ، اب یہ فوج کے ساتھ رہے گا، سردار کناج نے تیز لہجے میں کہا، اور دربار نے سر ہلا دیا۔ اشوبہ اٹھا اور سردار کو سلام کر کے تیز تیز قدم اٹھاتا خیمے سے باہر نکل گیا۔ اب مجھے اجازت دو سردار، بوڑھے نے اٹھتے ہوئے کہا، اور سردار سے ہاتھ ملا کر وہ خیمے سے باہر نکل گیا۔ ہاں تو شعلہ جادوگرنی، تم امرو عیار کو تلاش کرنا چاہتی تھیں، دراصل مجھے اس کے متعلق باتیں سن سن کر اسے دیکھنے کا بے حد شوق ہو گیا ہے، سردار کناج نے کہا۔ ابھی معلوم ہو جاتا ہے، وہ ظاہر ہے تمہاری فوج میں تو ہو نہیں سکتا، کہیں باہر چھپا ہوا ہوگا، شعلہ جادوگرنی نے کہا۔ ہاں، فوج والے علاقے میں تو وہ کسی صورت داخل نہیں ہو سکتا، یہاں تو اجازت کے بغیر چڑیا بھی داخل نہیں ہو سکتی، سردار کناج نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور شعلہ جادوگرنی نے ہاتھ اٹھایا
اور منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحوں بعد اس نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ او غضب ہو گیا، مجھے بتایا گیا ہے کہ عمرو عیار فوج کے علاقے میں داخل ہو چکا ہے، کسی نئے روپ میں۔ شعلہ جادوگرنی نے چونکتے ہوئے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ناممکن ہے۔ سردار کناج نے غصیلے لہجے میں کہا، ایسا ہو چکا ہے سردار، میرا علم جھوٹا نہیں ہے۔ شعلہ جادوگرنی نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا، تو پھر اسے فوراً ڈھونڈو، یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ سردار کناج نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ تم میرے ساتھ ساری فوج میں گھومو، میں اسے پہچان لوں گی، مگر نہیں، اس طرح تو بہت سا وقت ضائع ہو جائے گا، اور اس دوران نہ جانے وہ خطرناک عمرو عیار کیا کر گزرے۔ ٹھہرو، میں ایک اور علم پڑھتی ہوں، شعلہ جادوگرنی نے کہا، اور پھر کھڑے ہو کر اس نے زور زور سے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں ہلانے شروع کر دیے۔ چند لمحے ہاتھ ہلانے اور منتر پڑھنے کے بعد اس نے زور سے اپنے دونوں پیر زمین پر مارے۔ اس کے پیر مارتے ہی زمین پھٹی اور ایک بونا باہر آ گیا۔ سامری کا بونا حاضر ہے، کیوں بلایا گیا ہے مجھے؟ بونے نے باریک سی آواز میں پوچھا۔ سامری کے بونے، عمرو عیار فوج کے علاقے میں داخل ہو چکا ہے، میں اسے تلاش کرنا چاہتی ہوں، مجھے بتاؤ کہ وہ کون ہے اور کہاں ہے؟ شعلہ جادوگرنی نے تیز لہجے میں کہا، عمرو عیار بوڑھے آقا کے بیٹے اشوبہ کے روپ میں فوج کے علاقے میں داخل ہوا ہے، اور اس وقت وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہا ہے، بونے نے جواب دیا، اور دوبارہ زمین میں غائب ہو گیا۔ او تو یہ بات ہے، واقعی یہ عمرو عیار تو انتہائی خطرناک آدمی ہے، میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، میں ابھی اس کی گرفتاری کا حکم دیتا ہوں۔ سردار کناج نے غصیلے لہجے میں کہا، نہیں سردار، جلدی مت کرو، ورنہ وہ فرار ہو جائے گا، ہم خود جا کر اسے پکڑتے ہیں، میں اسے جالے سامری میں قید کر دوں گی، شعلہ جادوگرنی نے جواب دیا، اور سردار کناج نے سر ہلا دیا۔ پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے خیمے سے باہر نکل گئے۔ عمرو عیار اشوبہ کے روپ میں دربار کے ساتھ چلتا ہوا ایک اور خیمے کے سامنے پہنچا، جہاں خیمے سے باہر ہی ایک کرسی پر ایک لمبا تڑنگا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ عمرو عیار کو معلوم ہوا کہ یہی نائب سردار ہے، اس کا نام مرتھان جادوگر تھا۔ دربار نے اسے سردار کناج کا حکم سنایا اور واپس چلا گیا۔ مرتھان جادوگر نے عمرو عیار کو دیکھ کر سر ہلایا اور پھر اسے ایک خیمے میں ٹھہرانے کا حکم دیا، اور اس کا حکم ملتے ہی ایک خالی خیمے میں عمرو عیار کو پہنچا دیا گیا۔ عمرو عیار نے خیمے میں پہنچ کر اطمینان کا سانس لیا۔ اب وہ فوری طور پر اس فوج کے خاتمے کی کوئی ترکیب سوچنے لگا۔ اس نے فوج کا پورا علاقہ دیکھ لیا تھا۔ یہ بہت وسیع و عریض علاقہ تھا، اور یہاں ہر جگہ خیمے لگے ہوئے تھے، اور سپاہی جادوگر ہر طرف گھومتے پھر رہے تھے۔ اچانک اسے ایک خیال آیا، اور پھر وہ جیسے جیسے اس خیال پر سوچتا گیا، اس کا چہرہ خوشی سے جگمگانے لگا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اشوبہ کی بجائے کیوں نہ نائب سردار مرتھان جادوگر کا روپ دھار لے، اس طرح وہ فوج کو اپنی مرضی کا حکم دے سکتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے خیمے سے باہر نکلا اور دوبارہ مرتھان جادوگر کی طرف بڑھنے لگا۔ مرتھان جادوگر اس وقت باہر کرسی سے اٹھ کر اپنے خیمے میں چلا گیا تھا۔ چونکہ اس کے خیمے کے باہر کوئی دربان موجود نہ تھا، اس لیے عمرو عیار پردہ اٹھا کر اندر داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ مرتھان جادوگر اپنے بستر پر لیٹا ہوا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس نے جب عمرو عیار کو اندر داخل ہوتے دیکھا تو وہ چونک پڑا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، عمرو عیار نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل سے خنجر سلیمانی نکالا اور آگے بڑھ کر مرتھان جادوگر کے سینے میں مار دیا۔ مرتھان جادوگر کو چونکہ خواب میں بھی اس بات کی توقع نہ تھی، اس لیے وہ اپنے بچاؤ کا سوچ بھی نہ سکا، اور خنجر لگتے ہی وہ ہلاک ہو گیا۔ عمرو عیار نے اس کے مرتے ہی جلدی سے اپنی زنبیل سے روغن عیاری نکالا اور اسے اپنے چہرے اور جسم پر ملنے لگا۔ چند لمحوں بعد ہی وہ مرتھان جادوگر کے روپ میں آ گیا تھا۔ اب خیمے میں 2 مرتھان جادوگر تھے۔ اب عمرو عیار کے لیے مسئلہ مرتھان جادوگر کی لاش کو ٹھکانے لگانے کا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی زنبیل بغل سے اتاری اور اس کا منہ کھول کر اس نے مردہ مرتھان جادوگر کا سر اس میں ڈالا اور اسے دونوں ہاتھوں سے زنبیل میں دھکیلنا شروع کر دیا۔ زنبیل کا منہ خود بخود بڑا ہو گیا، اور چند لمحوں بعد مرتھان جادوگر کی لاش اس کی زنبیل میں غائب ہو چکی تھی۔ اب عمرو عیار نے زنبیل کو اپنے لباس کے اندر چھپا لیا اور خود مرتھان جادوگر کی جگہ بستر پر لیٹ گیا۔ اسی لمحے باہر سے شور کی آواز سنائی دی، اور پھر خیمے کا پردہ ہٹا اور عمرو عیار چونک کر اٹھ بیٹھا۔ خیمے میں سردار کناج اور اس کی منگیتر شہزادی راج ہنس داخل ہوئی۔
ان دونوں کے چہروں پر پریشانی کے آثار تھے۔ وہ کہاں ہے اشوبہ، بوڑھے آقا کا بیٹا؟ سردار کناج نے اندر داخل ہوتے ہی تیز لہجے میں کہا۔ اشوبہ؟ اسے میں نے خیمے میں بھجوا دیا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ امرو عیار نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ غضب ہو گیا مرتھان، وہ اشوبہ نہیں بلکہ دنیا کا سب سے خطرناک آدمی امرو عیار ہے، اور اب خیمہ خالی پڑا ہے۔ سردار کناج نے کہا۔ امرو عیار؟ لیکن کیسے معلوم ہوا کہ وہ امرو عیار ہے؟ امرو نے حیرت سے پوچھا۔ او، شعلہ جادوگرنی نے بتایا ہے۔ یہ شعلہ جادوگرنی ہے جو اس امرو عیار کا مقابلہ کرنے کے لیے یہاں آئی ہے اور میری منگیتر کے روپ میں ہے، سردار کناج نے کہا، اور امرو عیار نے سر ہلا دیا۔ اب وہ ساری بات سمجھ گیا تھا۔ اس کی احتیاط کام آ گئی تھی، ورنہ وہ مارا جاتا۔ شعلہ جادوگرنی، تم فوراً اس بونے کو بلاؤ، وہ بتائے گا کہ امرو اس وقت کہاں ہے۔ سردار کناج نے قریب کھڑی شعلہ جادوگرنی سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ ایک بار آ سکتا ہے، دوبارہ نہیں، لیکن میں معلوم کر لوں گی۔ مجھے اکیلی جگہ پر ایک مخصوص عمل کرنا ہوگا۔ شعلہ جادوگرنی نے، جو شہزادی راج ہنس کے روپ میں تھی، سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم میرے خیمے میں بیٹھ کر عمل کرو، میں باہر ٹھہرتا ہوں، سردار کناج نے کہا۔ سردار، آپ میرے بستر پر آرام فرمائیں، میں باہر پہرا دے دوں گا، امرو عیار نے فوراً اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، میرا عمل تو کئی گھنٹوں کا ہے، تم کیسے انتظار کرو گے؟ تم یہیں آرام کرو، شعلہ جادوگرنی نے راضی ہوتے ہوئے کہا۔ چلو ایسے ہی صحیح، بس تم اس نامراد کا پتہ کرو، میں اس کا گلا اپنی تلوار سے کاٹنا چاہتا ہوں، سردار کناج نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آؤ شعلہ جادوگرنی، آپ آرام فرمائیں سردار، امرو عیار نے شعلہ جادوگرنی سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر وہ شعلہ جادوگرنی کو ہمراہ لیے خیمے سے باہر آ گیا۔ یہ تو بہت ہی عیار آدمی نکلا، فوراً ہی غائب ہو گیا، لیکن وہ مجھ سے بچ کر کہاں جا سکتا ہے؟ میرا نام بھی شعلہ جادوگرنی ہے، شعلہ جادوگرنی نے غصیلے لہجے میں کہا، اور امرو عیار نے یوں سر ہلا دیا جیسے اس کی بات کی تصدیق کر رہا ہو۔ اب بیچاری شعلہ جادوگرنی کو کیا پتہ کہ جسے وہ تلاش کر رہی ہے وہ اس کے ساتھ ہی چل رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں سردار کناج کے خیمے کے پاس پہنچ گئے۔ تم یہیں باہر رکو، خیمے کے پاس پہنچ کر شعلہ جادوگرنی نے امرو عیار سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھہرو، مجھے دیکھ لینے دو، اندر خیمے میں نہ چھپا ہوا ہو، امرو عیار نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر وہ بھی شعلہ جادوگرنی کے ساتھ ہی خیمے کے اندر داخل ہو گیا، اور دوسرے لمحے اس نے پھرتی سے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور خنجر سلیمانی باہر نکال لیا۔ اب بولو، بڑی عیارہ بنی پھرتی تھی، میں ہوں امرو عیار، امرو عیار نے طنزیہ لہجے میں اپنی اصل آواز میں کہا، اور شعلہ جادوگرنی کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ امرو عیار اس روپ میں بھی آ سکتا ہے۔ اس نے تیزی سے کوئی منتر پڑھنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر ظاہر ہے امرو عیار اسے اتنی مہلت کہاں دیتا تھا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے خنجر اس کی گردن میں مار دیا۔ شعلہ جادوگرنی، جو شہزادی راج ہنس کے روپ میں تھی، چیخ مار کر نیچے گری اور چند لمحوں کے پھڑکنے کے بعد ختم ہو گئی۔ امرو عیار نے بڑے اطمینان سے اس کی گردن سے خنجر باہر کھینچا، اور پھر اس کے لباس سے صاف کر کے اس نے اسے واپس اپنی زنبیل میں ڈال دیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ آخر 10,000 کی فوج کا خاتمہ کیسے کرے۔ ظاہر ہے وہ اکیلا تو ان سب سے نہیں لڑ سکتا تھا، اس کے لیے کسی ایسی ترکیب کی ضرورت تھی جس سے بیک وقت ان سب کا خاتمہ کر سکے۔ یہی سوچتا ہوا وہ خیمے سے باہر آ گیا، اور پھر اس نے اپنا رخ فوج کے علاقے سے باہر کی طرف کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھنے لگا۔ خیمے سے نکلتے وقت اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ ہی گئی تھی۔ اس نے بوڑھے آقا کے ساتھ آتے ہوئے ایک جگہ ایک بہت بڑا کمرہ دیکھا تھا جس میں فوج کے ہتھیار رکھے ہوئے تھے۔ ان ہتھیاروں میں تیروں کی بہت بڑی تعداد تھی۔ اس کا رخ اس کمرے کی طرف تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس کے باہر 2 دربان موجود تھے، لیکن امرو عیار چونکہ نائب سردار کے روپ میں تھا، اس لیے ظاہر ہے اسے کون روک سکتا تھا۔ وہ اس کمرے میں داخل ہوا اور اس نے زنبیل میں سے ایک بڑی سی بوتل باہر نکالی، اور پھر زنبیل کو چھپا کر اس نے دربانوں کو اندر بلایا۔ سنو، اس بوتل میں موجود محلول کو سب تیروں کے سروں پر لگا دو، جلدی، امرو عیار نے بڑے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ بہتر جناب، دونوں دربانوں نے، جو خود فوجی تھے، مستعد لہجے میں کہا، اور پھر امرو عیار کے ہاتھوں سے بوتل لے کر انہوں نے اس کے حکم کی تعمیل کرنا شروع کر دی۔ تقریباً 1 گھنٹہ وہ مسلسل یہی کام کرتے رہے، اور جب بوتل خالی ہوئی
تو اسلحہ خانے میں موجود تمام تیروں کے سروں پر وہ محلول لگ چکا تھا۔ یہ محلول بے رنگ تھا، تیروں پر لگا ہوا نظر نہ آتا تھا۔ حکم کی تعمیل ہو گئی ہے جناب، دونوں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے اتنی بڑی تعداد میں تیروں پر محلول لگانا تھکا دینے والا کام تھا۔ ٹھیک ہے، اب باہر پہرا دو۔ عمرو نے بوتل ان کے ہاتھ سے لے لی اور اسلحہ خانہ سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے بوتل واپس زنبیل میں ڈالی اور تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے خیمے کی طرف چل پڑا جس میں وہ سردار کناج کو چھوڑ آیا تھا۔ جب وہ خیمے کا پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ سردار کناج بستر پر سویا ہوا تھا۔ اسے شاید انتظار کرتے کرتے نیند آ گئی تھی۔ عمرو عیار نے جلدی سے وہی بوتل زنبیل سے نکال لی اور پھر اس نے اس کا ڈھکن کھول کر اس میں موجود چند قطرے سوئے ہوئے سردار کناج کے حلق میں ٹپکا دیے۔ سردار کناج کے تھوڑے سے کھلے منہ میں جب محلول کے چند قطرے پہنچے تو اس کا جسم تیزی سے کانپا۔ اس کی آنکھیں کھلیں لیکن دوسرے ہی لمحے بے نور ہو گئیں۔ قاتل زہر نے اپنا کام دکھا دیا تھا۔ عمرو عیار نے اس کے مرتے ہی جلدی سے اپنی زنبیل میں سے روغن عیاری نکالا اور اپنے چہرے اور جسم پر ملنے لگا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ سردار کناج کے روپ میں آ چکا تھا۔ سردار کناج کے روپ میں آ کر وہ خیمے سے باہر نکلا اور پھر اس نے پوری فوج کو میدان میں اکٹھا ہونے کا حکم دے دیا۔ اس کا حکم ملتے ہی سارے علاقے میں ہلچل مچ گئی اور سارے فوجی اپنے سردار کا حکم ملتے ہی تیزی سے خیموں کے درمیان موجود ایک وسیع میدان میں اکٹھے ہو گئے۔ سنو، اسلحہ خانے سے جا کر ایک ایک تیر اٹھا لاؤ، ایک سے زیادہ نہ اٹھانا، عمرو عیار نے کہا اور چند ہی لمحوں میں اس کے حکم کی تعمیل ہو گئی۔ اب قاتل زہر لگے ہوئے تیر ہر فوجی کے پاس موجود تھے۔ پھر عمرو عیار نے انہیں 2 حصوں میں ہو کر آمنے سامنے کھڑے ہونے کا حکم دیا اور چند ہی لمحوں میں پوری فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو کر آمنے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سنو فوجیو، آج ایک نیا طریقہ تمہیں سکھایا جائے گا۔ اسلحہ خانے والا تیر اپنی کمانوں میں چڑھا لو اور آپس میں ایک دوسرے کا نشانہ لے لو۔ تم میں سے ہر ایک نے یہ تیر دوسرے کے سینے میں مارنا ہے۔ ان تیروں کو خاص طریقہ سے بنایا گیا ہے۔ یہ تیر جسم سے ٹکرا کر نیچے گر پڑیں گے، کوئی زخمی نہ ہوگا۔ یہ تیر خاص طور پر شہنشاہ افراسیاب نے بیچے ہیں تاکہ تمہارے دلوں سے تیروں کا خوف نکل جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ بیک وقت تیر چلائے ہوں گے۔ نشانہ لے لو، عمرو عیار نے سردار کناج کے لہجے میں حکم دیتے ہوئے کہا اور پوری فوج نے تیر چلانے کے لیے کمانیں کھینچ لیں۔ عمرو عیار ہٹ کر ایک اونچے چبوترے پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے ایک رومال نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ جیسے ہی میں رومال ہلاؤں سب تیر چلا دو، ایک لمحے کی بھی دیر نہیں ہونی چاہیے۔ جو دیر کرے گا اسے موت کی سزا دی جائے گی اور جس کا تیر دوسرے کو نہ لگا اسے بھی موت کی سزا دی جائے گی، عمرو عیار نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رومال ہلا دیا۔ دوسرے ہی لمحے کمانوں سے تیروں کی بارش ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ چیخوں سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ زہریلے تیروں نے پوری فوج کو چھید ڈالا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پوری فوج ہلاک ہو کر وہیں ڈھیر ہو گئی، ایک بھی زندہ نہ بچا تھا۔ عمرو عیار اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب کی نئی فوج کو اس نے اکیلے ہی ختم کر دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اسے معلوم تھا کہ جب وہ سردار کناج کے روپ میں واپس شہزادی راج ہنس کے پاس پہنچے گا تو شہزادی راج ہنس خوشی سے اس کا استقبال کرے گی اور وہ اطمینان سے شہزادی کا سارا خزانہ شہزادہ کناج بن کر حاصل کر لے گا۔ سردار امیر حمزہ کی طرف سے تو انعام بہرحال ملنا ہی تھا۔ ختم شد۔